رمضان 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 يا حبيب رمضان۔ خوجہ پیرائی شیعہ اسناشی جماعت کی جانب سے منعقد کی جانے والی ان فکری نشستوں کا آج 12واں دن ہے۔ آج کی نشست کا موضوع دینی سیاست کے اصول صلح امام حسن کے تناظر میں ہے، جس سے حجت الاسلام مولانا علی مرتضیٰ زیدی خطاب فرمائیں گے۔ میں ملتمس ہوں آگاہ سے کہ وہ آئیں اور آ کر آج کی نشست سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان میں عبادات کی قبولیت کے لیے اور اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کے حصول کے لیے، زیادہ توفیقات کے لیے، امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے، ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کے حاصل کرنے کا امکان فراہم کیا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا اس میں اضافہ فرمائے گا اور ہماری توفیقات اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ہم نے جس موضوع کے اوپر کل عرائض پیش کیے وہ دینی سیاست کے بنیادی اصول، اور دینی سیاست کے بنیادی اصول کے اندر چند بنیادی ترین اصولوں کے اوپر بات کی گئی، وجہ کہ کس طریقے سے اور کن وجوہات کی وجہ سے دین سیاست کے اندر دخالت دیتا ہے، کیوں ایسا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ دین سیاست کے اندر رہنمائی نہ دے، چونکہ اس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، انسان کے کمال سے ہے، انسان کی تقدیر سے ہے، اور دین اسلام کے نزدیک یہ سب چیزیں اہم ہیں، اس لیے وہ اس کے اندر دخالت دے گا۔ پھر یہ معاملہ بھی عرض ہوا کہ دین کی جو سیاست ہے وہ جبر کے اوپر نہیں ہو سکتی، دین کی سیاست شعور کے اوپر ہوتی ہے۔ دین لوگوں کو آگہی دیتا ہے، بصیرت دیتا ہے تاکہ لوگ اپنے فیصلے خود کریں۔ دین کی سیاست جبر پہ بھی نہیں ہو سکتی، دین کسی کی گردن کے اوپر شمشیر نہیں رکھے گا اور جبر کر کے ان کی مصلحتوں کو کہے کہ پورا کر لو۔ یہ بھی عرض ہوا کہ دین کی سیاست بنیادی حل کی طرف جاتی ہے، دین نمائش کا کام نہیں ہے، دین پروپیگنڈے کا کام نہیں ہوتا۔ اور ساتھ یہ بھی عرض ہوا کہ دین کی سیاست میں مشکلات بھی آئیں گی، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مشکل نہیں آئے گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، نہیں، مشکلات آتی ہیں، مسائل جھیلنے پڑتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول کی مثال عرض کی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہاری ساری مشکلات کو حل کروں گا، لیکن جب مدینے میں لوگ ان کے ساتھ جمع ہوئے تو جنگوں پہ جنگیں اور بہت زیادہ مشکلات آئیں۔ یہ سب دینی سیاست کا حصہ بنتا ہے، اس کے اصول بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سب سے اہم اس سلسلے میں عرض کیا تھا وہ یہ کہ دینی سیاست کبھی بھی دین کو پامال نہیں کرے گی۔ اگر کبھی بھی آپ کو اور مجھے یہ احساس ہو کہ ہم کو ایسی سیاست دیکھ رہے ہیں جس میں دین پامال ہو رہا ہے، تو قطعی طور پر یہ دینی سیاست نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو بھی سیاست کرتا ہے دین کے لیے، وہ دین کی حفاظت کے لیے سیاست کرتا ہے، اپنے مفادات کے لیے تھوڑی کرے گا۔ تو جب وہ دین کی حفاظت کے لیے کر رہا ہے تو خود سیاست کے ذریعے دین کو پامال کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہ جو مشہور و معروف جملہ ہے جو دنیا کے اندر کافی رائج ہے، اور اس کو اگر ہم ترجمہ کریں تو اس طرح کہیں گے کہ ہدف وسیلے کی توجیہ کر دیتا ہے، یعنی اگر آپ کا آبجیکٹو اچھا ہے تو آپ راستہ کون سا راستہ طے کریں یہ اتنا اہم نہیں ہے،
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہدف وسیلے کی توجیح کر دیتا ہے، اس کے لیے ایکسکیوز بنا لیتا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں دین میں ایسا نہیں ہوتا. ہدف امپورٹنٹ ہے، جس راستے سے آپ ہدف تک پہنچیں گے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. آپ دین کے ہدف تک بے دینی سے نہیں پہنچ سکیں گے. تو مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کہ میں فتنہ مچا کر دین حاصل کر لوں گا، نہیں، اگر آپ فتنہ مچا رہے ہیں تو فتنہ دین کے اندر قبول نہیں ہے. فتنہ مچا کے دین نہیں ہو سکتا. دھوکہ دہی کر کے دینی حکومت بنا دوں گا پھر لوگوں کو دیندار بنا دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ دینی سیاست کر رہے ہیں آپ کو دین کے تمام احکام کا خیال کرنا پڑے گا، دین کے اصولوں کا خیال کرنا پڑے گا. اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں اور مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں. آج ہم ان تمام باتوں کے پس منظر میں متمرکز ہوں گے، زیادہ توجہ دیں گے امام دوم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ جو چیپٹر ہے یہ تاریخ اسلام کے پیچیدہ چیپٹرز میں سے ایک چیپٹر ہے. البتہ الحمدللہ رب العالمین اب اس کے اوپر اتنی بات ہو گئی ہے اور دسیوں سالوں سے بات ہو رہی ہے کہ اب لوگوں کے نزدیک کافی حد تک یہ معاملہ حل ہوتا نظر آتا ہے. لیکن بہرحال جب بھی کہیں سیرت ائمہ کے اوپر بات ہوتی ہے تو چند چیپٹرز ایسے آتے ہیں جن کے اوپر بہت سخت ڈسکشن کرنا پڑتا ہے. اس میں سے ایک چیپٹر امام کی صلح کا ہے. اور میں جب بھی اس کے اوپر بات کرتا ہوں تو ضرور عرض کرتا ہوں کہ رہبر معظم نے ایک انتہائی نفیس کتاب اپنی تقریباً جوانی کے زمانے میں جب وہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، ایران کے ایک شہر سے ان کو دوسرے شہر میں جلاوطن کر دیا گیا تھا تاکہ ان کے نزدیک لوگ نہ آئیں. تو جب وہ جلاوطنی کے دور میں تھے تو انہوں نے ایک کتاب ٹرانسلیٹ کی تھی صلح امام حسن نام کر کے. شیخ آل یاسین اس کے رائٹر تھے، رہبر معظم نے اس کو ترجمہ کیا تھا. بہت نفیس کتاب. عمران خان میں اب اردو میں بھی اویلیبل ہے، انگلش میں بھی ہے اور فارسی عربی میں. تو فارسی میں خود رہبر معظم نے ترجمہ کی تھی اور عربی میں اصلی کتاب تھی. شاید اس چیپٹر کے اوپر اس سے اچھی کتاب کم سے کم اس دور کے اندر عصر حاضر کے اندر نہیں لکھی گئی ہے. اور تو آپ اس کو نیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. میرے خیال میں اردو میں بھی مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے اس کا ٹرانسلیشن دیکھا ہوا ہے. یہ کتاب اچھی کتاب ہے. تو یہ چیپٹر ایک زمانے میں بہت سخت تھا لیکن اس کے اوپر کافی لوگوں نے گفتگو کی، بات چیت کی، اب کافی حد تک آسان ہو گیا. اچھا، لوگ امام کی اس صلح کو معمولاً اعتراض کے عنوان سے دیکھتے ہیں، اعتراض کے عنوان سے دیکھتے ہیں کہ امام نے یہ صلح کیوں کی. اور مثلا ہم جیسے بولنے والے سے کہتے ہیں کہ اب آپ اس کو ڈیفینڈ کریں کہ امام نے صلح کیوں کی. میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں اس کو تھوڑا سا اب اتنے مدت ڈیفینڈ کرنے کے بعد اس کو ایک اور طریقے سے دیکھنا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جس کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے اس کے ذہن میں دین کا کون سا حکم معلوم نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سوال اٹھ رہا ہے. آپ تصور کریں، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی تمہارا سوال اٹھنا بالکل صحیح ہے، میں ڈیفینڈ کرتا ہوں، میں دفاع کروں گا. ابھی میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کروں گا. اب میں سوچوں گا یہ جس کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہے اس کے دماغ سے دین اسلام کا کوئی حکم نکلا ہوا ہے. اگر دین اسلام کے سارے حکم اس کے ذہن میں ہوتے تو یہ سوال اٹھنا ہی نہیں تھا اس کے ذہن میں. یہ جو سوال اٹھا ہے اس کا مطلب ہے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے. تو اب میں کیا کروں گا؟ آج میں یہ کروں گا کہ جو کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سوال اٹھا ہے وہ کمی بیان کرنی چاہیے. کہ کسی کو یہ حکم پتہ نہیں ہوگا تو وہ یہ سوال کرے گا، اور اگر یہ حکم پتہ ہوتا تو پھر یہ سوال نہیں کرنا تھا اس نے. اب میں اس انداز میں اس کو عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کوئی امام کی صلح کے اوپر کیوں سوال کرے گا؟ پہلی وجہ اس کو شاید یہ نہیں معلوم کہ دین کے احکام کم مدت کے لیے نہیں ہوتے. دین کے احکام، اہل بیت کی سنت، ان کی سیرت سینکڑوں سالوں کے لیے ہوتی ہے. تو اگر وہ کوئی ایسا کام کریں جس کا اس وقت میں فائدہ نہ ہو، اس سے کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے. لمبی مدت میں فائدہ ہو تو معاملہ ختم ہے. تمام احکام لمبی مدت کے لیے ہوتے ہیں. مثلا آپ مجھ سے ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے نہیں دیں گے، آپ مجھے 1 کروڑ روپے دیں اور مجھ سے کہیں کہ 2 میں سے کوئی ایک کام کر لو. یا تو کوئی ادارہ کھول لو یا لوگوں کو دیگ پکا کے کھلا دو. آپ بتائیں میں کیا کروں گا؟ میں کیا دیگ پکا کے کھلاؤں گا؟ میں کہوں گا بھائی اگر میں 1 کروڑ روپے کی دیگیں پکا کے کھلا دوں گا تو یہ تو 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں دیگ کا کھایا ختم ہو جائے گا.
1 کروڑ روپے برباد ہو جائیں گے. تو میں یہ کروں گا کہ جو اتنا ڈھیر سارا پیسہ مثلا جمع ہو گیا، تھوڑا سا پیسہ، اس پیسے سے اگر کوئی چھوٹا موٹا ادارہ کھولا جا سکے تو وہ میں کھول دوں گا، اس طرح کروں گا. ایسی مثال عرض کر رہا ہوں. ابھی میں امریکہ میں تھا تو ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے امریکہ کے، بلکہ ان کا ای میل بھی آیا ہوا ہے ابھی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے امریکہ کے ایک ادارے میں، جو ان کا دینی مدرسہ ٹائپ کا سمجھ لیجئے، جہاں پر وہ ریلیجس اسٹڈیز کیا کرتے ہیں، بہت ریپیوٹیڈ ادارہ ہے، وہ ادھر گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے امام کے نام پر ایک ڈپارٹمنٹ کھولنا چاہتے ہیں، جس کو وہ لوگ ڈپارٹمنٹ تو نہیں، یعنی ایک حصہ سمجھ لیجئے، جس کو چیئر کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی یونیورسٹی میں امام علی چیئر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. یہ جو امام علی چیئر ہوگی، یہ کیا کرے گی؟ یہاں پر ایک ٹیچر ہوگا، وہ کچھ کورسز آفر کرے گا، وہ ہر سیمسٹر میں کچھ کورسز پڑھائے گا، اور آپ کی یونیورسٹی اس کورسز کو اکوموڈیٹ کرے گی اپنے سلیبس کریکولم کے اندر. تو انہوں نے کہا ہم امام علی چیئر کھولنا چاہتے ہیں. تو اس یونیورسٹی نے کیا کیا؟ طریقہ کار یہ ہے. اچھا، اب اس میں بھائی اگر وہ ایک چیئر کھولنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹیچر کو سیلری بھی دینی ہے، اس جو بچے اس جگہ پہ پڑھنے آئیں گے ان کو بھی تو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا، پھر ٹیچر کی سیلری ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی، تو یہ سب خرچے ہی خرچے ہوں گے. تو ایک طریقہ تو یہ تھا ان سے کہیں کہ بھائی آپ ہر سیمسٹر اتنے پیسے ہمیں دیں، تو جب تک آپ ہمیں پیسے دیتے رہیں گے ہم آپ کی چیئر چلاتے رہیں گے. جس سیمسٹر آپ نے پیسے نہیں دیے ہم آپ کی چیئر بند کر دیں گے. اگر وہ یہ کریں تو یونیورسٹی، اس کا مطلب یہ کہ اسٹرانگ بیسس پہ نہیں ہے. ایک سیمسٹر چیئر چلے گی، ایک سیمسٹر چیئر بند ہو جائے گی. جس دن ڈونر چلا گیا یہ معاملہ ختم ہو گیا. تو یونیورسٹی یہ کام نہیں کر سکتی. یونیورسٹی شارٹ ٹرم کام نہیں کرتی، یونیورسٹی لانگ ٹرم کام کرتی ہے. تو انہوں نے ان سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے، ہم امام علی چیئر کھولنے کو تیار ہیں، آپ کو ایک دفعہ ایک لمبی رقم ہمیں دینی پڑے گی، جس کو انڈاؤمنٹ فنڈ کہتے ہیں. آپ کچھ پیسہ دیجئے ہمیں، ہم اپنے انڈاؤمنٹ فنڈ میں ڈال دیں گے. اس پیسے سے آپ کے جتنے رننگ ایکسپنسز ہیں وہ پورے ہوتے رہیں گے، پھر ہم آپ کو نہیں چھڑیں گے. پھر ہم آپ کی چیئر پلیج کرتے ہیں کہ ہم آپ کی چیئر چلاتے رہیں گے. انڈاؤمنٹ فنڈ میں پیسہ ڈال دیجئے. کتنا پیسہ ڈال دیجئے؟ تو کنسیشن کے اوپر کر کے $1.5 ملین پہ بات ختم ہو گئی. $1.5 ملین اردو زبان میں 15 کروڑ روپے بنیں گے، یعنی روپے پیسے میں 15 کروڑ روپے بنیں گے. لیکن 15 کروڑ روپے سے کیا کام ہوا؟ ہمیشہ کے لیے ایک چیئر اسٹیبلش ہو گئی، امام علی چیئر. اور جن لوگوں نے یہ کروایا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم یہ چیئر تو کھلوا رہے ہیں، لیکن ایک شرط بھی رکھیں گے کہ جو ٹیچر پڑھانے آئے گا وہ کم سے کم 5 سال تک قوم یا مشہد کا یا نجف کا پڑھا ہوا ہوگا. تو ہر پی ایچ ڈی نہیں آ سکتا، ایک تو شیعہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہ 5 سال تک ہمارے جو سینٹرز ہیں ان کا کم سے کم پڑھا ہوا ہو، تاکہ ہمارا ریلیجس بیک گراؤنڈ اس ٹیچر کا اچھی طرح پتہ چل جائے. میں آپ کو عرض کرتا چلوں، امریکہ میں زیادہ تر، شاید مور دین 80%، 90% کے قریب اسلام پڑھانے والے یہودی ہیں. اور وہ کیا اسلام پڑھاتے ہوں گے وہ اللہ جانتا ہے. 80-90% لوگ جو اسلام پڑھا رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان صرف نہیں ہیں بلکہ وہ کافی حد تک ایک رویہ بھی رکھتے ہیں اپنے اندر، ایک ان کی ایک فوکسڈ ہیں وہ لوگ، ایک خاص طریقے سے دیکھتے ہیں دین اسلام کو. تو یہ مسئلہ ہے وہاں پر. تو انہوں نے یہ کام کیا. اچھا، اب اس کام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں لمبی مدت کا کام. اس کو ہم لمبی مدت کا کام کہتے ہیں. میں اس میں ایک اور مثال دیتا چلوں. آپ کہیں گے کہ میں کرنٹ افیئرس کی طرف لا رہا ہوں، لیکن بدقسمتی سے یہ مشکل ہے. ہم لوگ دین کے معاملے میں لمبی مدت میں نہیں سوچتے، ہم لوگ دین کے معاملے میں چھوٹی مدت میں سوچتے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں بہت پوری داستان نہیں بتاؤں گا، لیکن بہرحال صرف مختصر قصہ مختصر کرتے ہوئے جسے کہتے ہیں، ہم نے تھوڑا بہت اس کے اوپر کام کیا کہ یہ جو مذہبی سیاسی پارٹیز بڑے بڑے پروگرام کرتی ہیں، 30,000 بندے آتے ہیں، 40,000 بندے آتے ہیں، 50,000 بندے آتے ہیں، اس کا خرچہ کتنا ہوتا ہے. تو میں نے ایک پاکستان کی بہت بڑی سیاسی مذہبی جماعت ہے، اس کے سینئر نائب صدر سے پوچھا کہ بھئی آپ کی جماعت مشہور ہے اس کام کرنے میں. تو ہم نے ان سے پوچھا بھئی یہ جو 40-50 ہزار لوگوں کے پروگرام ہوتے ہیں، فرض کرو مینار پاکستان کے اوپر فلاں جگہ پہ اس کا خرچہ کتنا ہے؟ تو وہ سینئر نائب صدر ابھی حیات ہیں، بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں، آپ سب جانتے ہیں ان کو. تو انہوں نے ادھر ادھر گھمایا پھرایا، اس کے بعد بہرحال انہوں نے بتایا کہ 5 کروڑ لگ جاتے ہیں. 5 کروڑ لگ جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں
یونیورسٹی بننے کی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی شرط ہے پیسے کے معاملے میں وہ 10 کروڑ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 بڑے پروگرام نہ ہوں تو شیعہ کی بھی یونیورسٹی کھل سکتی ہے, لیکن ہم 8 کر لیں گے, یونیورسٹی نہیں کھولیں گے. اور ہم کرتے رہتے ہیں. تو 4-5 پیٹی کے پروگرام تو ہم پتہ نہیں کتنے کر چکے ہیں لیکن یونیورسٹی نعوذ باللہ تعالی وہ کبھی نہیں کھولیں گے. لمبی مدت کا کام ہمارے دماغ میں نہیں ہے, یہ ہے ہی نہیں ہمارے دماغ میں. یہ جو مشکل ہے, جس کے دماغ میں یہ مشکل ہے نا, اس کو صلح امام حسن سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ وہ کم مدت پہ دیکھ رہا ہے. اہل بیت کم مدت پہ نہیں دیکھتے, اہل بیت سینکڑوں سال پہ کم از کم دیکھتے ہیں, کم از کم سینکڑوں سال پہ. حقیقت تو یہ کہ ابد تک کے لیے دیکھتے ہیں, قیامت تک کے لیے دیکھتے ہیں, لیکن کم سے کم سینکڑوں سال پہ دیکھتے ہیں. اب تصور کریں کہ سید الشہداء کی قربانی کا اصلی رنگ ابھی بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے. 1300 سال ہو چکے, 1400 سال ہونے والے, ابھی بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے. البتہ الحمدللہ رب العالمین اس نسل کو کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے, لیکن اصلی رنگ ابھی نظر آئے گا ہمیں. تو 1400 سال ہونے والے ہیں ابھی. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کام کی گہرائی ہے. وہ میرے اور آپ سے وابستہ نہیں ہیں, وہ خدا سے وابستہ ہیں. خدا ابد ازل ہے, اس کو کیا مشکل ہے؟ تو وہ لوگ کبھی بھی کم مدت پہ نہیں سوچتے. تو جو لوگ کم مدت پہ سوچتے ہیں وہ صلح امام حسن پہ پھنس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا. اچھا, یہ کم مدت پہ سوچنے والے کربلا میں بھی پھنس جاتے, وہ کربلا میں بھی پھنس جاتے. اگر عزاداری کا نظام ایسا نہیں ہوتا تو یہ کہتے یہاں پہ بھی نقصان ہو گیا, نعوذ باللہ تعالی. تو یہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہوگا, ہمیں دین کے نام پر لمبی مدت کی باتوں کو سوچنا پڑے گا. اب آپ تصور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ایک وہ کام ہے, جیسے ابھی آپ یہ کام کر رہے ہیں نا, یہ ایک اچھا کام ہے, اس کو لمبی مدت پہ لے کے جانا ہے, طریقہ کار کیا ہوگا. اور لمبی مدت جیسی آپ بات کرتے ہیں نا, تو پھر ایک اور چیز سامنے آتی ہے, وہ کیا, ادارے بننا. ایک کام ہوتا ہے جو ایک آدمی کے بل بوتے پہ چل رہا ہوتا ہے, یہ آدمی مرے گا, معاملہ ختم ہو گیا. ایک کام وہ ہوتا ہے جو ادارے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے, ادارے باقی رہتے ہیں, بندے مر جاتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر یہ جو آپ کا جماعت خانہ ہے, یہ جو آپ کی جماعت ہے, اگر یہ جماعت کا ادارہ نہ ہو تو بندے تو مرتے رہتے ہیں, معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ جو ادارہ ہوتا ہے یہ چیزوں کو بچا لیتا ہے, ادارے بچا لیتے ہیں. اب آپ تصور کریں, آپ کا پیسہ زیادہ تر اداروں پہ لگنا چاہیے, ایک پیس پہ نہیں لگنا چاہیے, ادارے پہ لگنا چاہیے. بدقسمتی سے ہم لوگ نہیں کرتے. ہمارے ایک اور بہت بڑی جو مشکل ہے اس وجہ سے ہے, وہ ایلوکیشن آف ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنا, کس ریسورس پہ کتنی چیز پہ کتنی ریسورسز لگنی ہے, یہ ہمارے یہاں بہت غلط طریقے سے ہو رہا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ کچھ ایسی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ریسورسز لگ رہی ہیں جن پہ لگنے کی اتنی قیمت نہیں تھی, اور جن چیزوں پہ لگنے کی تھی اس پہ نہیں لگ رہا ہے. ابھی پورے پاکستان کے اندر نا, اچھا اس کے بعد لوگ روتے بھی اسی پر ہیں, مثال کے طور پر جہاں کہیں ہمارے چند بچے جمع ہوتے ہیں نا, جوان, وہ ہم سے کہتے ہیں مولانا ہماری کوئی یونیورسٹی کیوں نہیں ہے. بات بالکل صحیح ہے, ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کیوں نہیں ہیں. اب دیکھو, ایسے ہی میں کہنے کی بات عرض کر رہا ہوں, اس سے میں نکلنے کی فوراً کوشش کرتا ہوں. کتنے پروگرام کر لیے, کروڑوں روپے پروگرام کے اوپر لگا دیے. اچھا, اس قوم کی لمبی مدت کی پلاننگ کون سا ادارہ کر رہا ہے؟ اصلاً گلگت پارا چنار سے لے کر کراچی تک مجھے ایک ادارہ بتا دینا جو شیعہ ادارہ ہو اور لمبی مدت کی منصوبہ بندی کر رہا ہو. نہیں ہے نا. اور یہ جو کروڑوں روپے کے پروگرام کیے جا رہے ہیں, اس میں کیا ہو رہا ہے پھر؟ اب آپ خود ذہن سے اپنے سوچ کے بتائیے گا, میں تیز بھاگوں زیادہ بہتر ہے, یا پہلے ڈائریکشن بناؤں پھر سلو بھاگ لوں؟ بغیر ڈائریکشن کے تیز بھاگوں یا ڈائریکشن طے کر کے سلو چل لوں؟ تو میں یہ کہوں گا سلو چلو, ڈائریکشن پہلے طے کر لو. ابھی ڈائریکشن نہیں ہے. اور یہ میں اتنی دفعہ چیلنج کے طور پر اسپیکرز پہ مختلف فورمز پہ کہہ چکا ہوں کہ کسی کے پاس ہے تو 10 صفحے دکھا دے, 10 صفحے دکھا دے کہ لمبی مدت کی 15-20 سال کی منصوبہ بندی میں کیا ہے کسی کے پاس, 10 صفحے دکھا دے.
یہ ہماری مشکل ہے. اہل بیت ایسے نہیں کریں گے. اہل بیت لدم مدت کی منصوبہ بندی پہ کام کریں گے. ان کو پتہ ہے یہ مفادات جو جز وقتی ہیں یہ ختم ہو جائیں گے, لمبی مدت کے باقی رہیں گے. بس پہلا عنصر یہ ہے. دوسرا معاملہ کیا ہے؟ یہ جو آدمی سوال کرے گا نا صلح امام حسن پہ, اس کے ذہن میں ایک سوال اٹھا ہوا ہے, ایک اور سوال اٹھا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ان کے والد نے جس سے جنگ کی, انہوں نے اس سے صلح کیوں کی؟ ان کے والد نے جس سے جنگ کی, امام دوم نے اس سے صلح کیوں کی؟ اچھا, یہ سوال اس کے ذہن میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ سوال اس لیے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کو فرق نہیں پتا کہ سنت کے ظاہر پہ عمل کرنا کسے کہتے ہیں, سنت کی روح پہ عمل کرنا کسے کہتے ہیں. ایک سنت کی ظاہر ہوتی ہے, ایک سنت کی روح ہوتی ہے. مثال کے طور پر نبی کی سنت ہے کہ وہ وضو کرتے تھے, بالکل صحیح ہے, نبی کی سنت ہے کہ وہ وضو کرتے تھے. اچھا, اب کوئی یہ کہ چونکہ نبی کی سنت یہ ہے کہ وہ وضو کرتے تھے, کوئی دنیا میں پانی سے مر رہا ہو پیاس سے, میں تو وضو کروں گا. یہ روح نبی نہیں ہے. روح نبی کیا ہے؟ روح نبی اللہ کی بندگی ہے, چاہے وضو سے ہو چاہے تیمم سے ہو. بندگی امپورٹنٹ ہے, ظاہر سنت امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کبھی نبی کی سنت وضو بنتی ہے, کبھی نبی کی سنت تیمم بنتی ہے, کبھی نبی کی سنت جنگ بنتی ہے, کبھی نبی کی سنت صلح بنتی ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ نے ظاہر پہ کتنا عمل کیا ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے روح کے اوپر کتنا عمل کیا. اب یہ جو آدمی امام کی سنت پہ اعتراض کرے, نعوذ باللہ تعالیٰ کہ امام نے کیوں اس آدمی سے صلح کی جس سے ان کے والد نے جنگ کی, تو اس کو میں یہ کہوں گا کہ اگر امام کی جگہ ان کے والد گرامی ہوتے وہ بھی صلح کرتے, وہ بھی صلح کرتے. کیوں؟ روح اہم ہے, جنگ اور صلح اہم نہیں ہے. اب دیکھو, وہی جو کہہ رہا ہے کہ امام نے کیوں صلح کی جبکہ ان کے والد نے جنگ کی, تو اس کے سامنے سوال رکھنا پڑے گا کہ ان کے والد نے بھی 25 سال صبر کیا تھا. ان کے والد نے بھی 25 سال صبر کیا تھا, اس کے بعد 4-4.5 سال جنگیں کی تھیں. تو ابھی کوئی پوچھے مولا امیر المومنین کی سنت میں جنگ ہوئی یا صلح ہوئی, تو میں کہوں گا امیر المومنین کی سنت جنگ بھی ہے صلح بھی ہے, لیکن روح سنت سب سے اہم ہے. روح سنت وہ سب سے اہم ہے. اچھا, سنت کی روح کیا ہے؟ اگر ہم یہی کہنا نا کہ بھئی سنت کی روح اہم ہے, تو کوئی پوچھ سکتا ہے بھئی وہ سنت کی روح کون سی ہوتی ہے. میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. سنت کی روح یہ ہوتی ہے کہ دین کی حقیقتوں کا دفاع اس وقت صلح سے کیا جا سکتا ہے یا جنگ سے کیا جا سکتا ہے. دین کی حقیقتیں ہیں, دین ایک نظریے کا نام ہے. اس نظریے کا دفاع اس وقت جنگ سے بہتر ہوگا یا صلح سے بہتر ہوگا. اگر جنگ سے دین بچے تو جنگ کرنی ہوگی جیسے امام حسین نے کی. اگر صلح سے دین زیادہ اچھی طرح بچے تو صلح کرنی پڑتی ہے. اگر میدان میں آ کر دین بچے تو جنگ کرنی پڑتی ہے, صفین, نہروان, جمل کی طرح. اور گھر میں بیٹھ کر دین بچے تو 25 سال صبر کرنا پڑتا ہے, امیر المومنین کی 25 سال صبر کی طرح. آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے دین اس وقت کس چیز سے زیادہ فائدہ حاصل کر پائے گا, اور دین کے سارے مفادات دیکھنے پڑتے ہیں, دین کے سارے اصول دیکھنے پڑتے ہیں. بس جو شخص یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس سے صلح کی جس سے ان کے والد نے جنگ کی, ہمارا جواب یہ ہوگا کہ یہ آدمی سنت کی روح سے غافل ہے, اس کو سنت کی روح کا پتہ نہیں ہے, یہ صرف ظاہر دیکھ رہا ہے, اس کو چاہیے سنت کی روح دیکھے. روح سنت کیا ہے؟ دین کا دفاع کس چیز سے زیادہ اچھے طریقے سے ہوگا, صلح سے ہوگا یا جنگ سے ہوگا. اسی طریقے سے بہت سارے سوالات حل ہو سکتے ہیں. مثلا کوئی یہ کہے کہ کسی جگہ پہ اہل بیت نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا, کسی جگہ پر اہل بیت نے اپنے دشمن کو بددعا بھی دی, کسی جگہ پر اپنے دشمن سے بدلہ بھی لیا. تو اہل بیت کی سنت معاف کرنے پر ہے یا بدلہ لینے پر ہے؟ ہم کہیں گے جو دین کا حکم ہے اس کے اوپر ہے. امیر المومنین کے قاتل کو خود امام مجتبیٰ نے ضرب لگا کے مارا ہے. مثلا کوئی یہ کہے اہل بیت کی سنت عفو و درگزر کے اوپر تھی, اسے معاف کیوں نہیں کیا؟ تو میں کہوں گا عفو و درگزر ایک اور جگہ ہے, اور یہ جو قصاص اور دیا ہے یہ ایک اور چیپٹر ہے. ان دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق
نہیں ہے. یا مثلا کوئی یہ کہے امام سید الشہداء کو کربلا میں جن لوگوں نے شہید کیا خاندان اہل بیت انہیں معاف کر دیتا اور پھر حضرت مختار بدلہ نہ لیتے, تو میں کہوں گا عفو درگزر ایک اور چیپٹر ہے, اور دین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو سزا ملنا یہ ایک اور چیپٹر ہے. ان چیزوں کو مکس نہ کیا جائے. تو دین کی سنت ظاہر میں نہیں ہے, دین کی سنت باطن کے اندر ہوتی ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اچھا اب ایک اور بہت پیچیدہ معاملہ ہے, پیچیدہ سا معاملہ ہے. عصر حاضر سے اگر ہم اس کی مثال دینا چاہیں تو میں ایک واقعے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس مثال کو. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. عجل فرج. جب 1987 میں تقریباً مجھے یاد آتا ہے, کویت کے تھوڑا سا میں پس منظر میں لے جاؤں, ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی 1987, مجھے یاد آتا ہے 1987 تھا. ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی اور اس زمانے میں ایرانی میزائلز اور عراقی میزائل ایک دوسرے کے آئل ٹینکرز کو ہٹ کرتے تھے, آئل ٹینکرز کو مارتے تھے. تو آئل ٹینکرز کا پرشین گلف سے نکل کر پہنچنا بہت مشکل ہو گیا تھا, تیل کی پیداوار بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی اس سے. تو کویت والوں نے ایک ڈرامہ کیا, کویت والوں نے, انہوں نے امریکیوں کو بلایا اور امریکی آرمی نے کویت کے آئل ٹینکرز کو اسکارٹ دیا, آگے آگے چلے ان کے, تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. یہ جو کویت میں مسجد میں سانحہ ہوا ہے, کویت کی امیر کو کافی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ آیا وہاں پر فوراً مسجد میں, اس کے جو کام اچھا ہے وہ اچھا ہے. لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ کویت نے ایران عراق جنگ میں جو کچھ کیا ہے وہ بہت بڑی خباثت ہے, وہ بہت بڑی مصیبت تھی. یعنی ان لوگوں نے جس طرح ساتھ دیا تھا عراق کا اور ایران کے خلاف مسائل کھڑے کیے تھے, وہ اللہ جانتا ہے, ان کو بھی پتہ ہے. حتیٰ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, ایرانیوں نے ایک میزائل ان کی پورٹ پہ مار دیا تھا. جب ان لوگوں نے یہ ڈرامہ بہت زیادہ کیا تھا تو ایرانیوں نے ایک میزائل مارا تھا ان کی ایک پورٹ کے اوپر, الاحمدی پورٹ کے اوپر. آپ میں سے کسی کو ہسٹری کا شوق ہو تو آج جا کر انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر لیجئے گا. اس کو عربی میں کہتے ہیں مینا الاحمدی, مینا یعنی پورٹ. اس کے اوپر ایرانیوں نے ایک میزائل مارا تھا جو بالکل ڈاٹ جا کر گرا تھا, اور وہ میزائل پتہ نہیں کس چکر میں ایک تھوڑا سا کرو لے کر گرا تھا, تو وہ بڑے مسائل ہو گئے تھے اس کے اوپر, اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل بن گئے تھے. یہ تو کویتی تھے, ان کے آئل ٹینکرز چل رہے تھے. امریکی نیوی پہلی دفعہ پرشین گلف میں آئی تھی. سب کو پتا تھا یہ جو امریکی نیوی پرشین گلف میں آئی ہے نا, یہ اب جائے گی نہیں, یہ یہیں بیٹھیں گے. پھر بحرین نے سب سے بڑا اس کو اڈا دے دیا. تو جب پرشین گلف میں امریکی جہاز آئے تو ایرانیوں کے پاس دو آپشن تھے. عراق سے تو آپ لڑ ہی رہے ہیں, امریکی نیوی کو بھی مار دو, امریکی نیوی کو بھی مار دو. اچھا اگر آپ امریکی نیوی کو ماریں گے تو کیا ہوگا, امریکہ آپ کے خلاف اعلان جنگ کرے گا. اچھا وہ اعلان جنگ عراق کے ذریعے سے پہلے ہی کر چکا تھا, اب آفیشلی کر دے گا. لیکن کوشچن یہ تھا کہ آپ ماریں یا نہ ماریں, ماریں یا نہ ماریں. تو ایک سیشن ہوا جس میں امام خمینی, بڑے بڑے فوجی کمانڈر سب وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے سامنے جناب کسی نے مخالفت میں دلیلیں دیں, کسی نے حمایت میں دلیلیں دیں. امام خمینی سے پوچھا گیا کہ سب نے دلائل دے دیے, اب آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا ہونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو مار دیتا, اگر میں تمہاری جگہ ہوتا مار دیتا. اب جیسے ہی انہوں نے کہا وہاں پہ بم پھٹ گیا, جیسے مجلس کے اندر, اس ساری گیدرنگ کے اندر, کہ لو بھائی امام خمینی نے تو عراق سے تو ہم پہلے ہی لڑے ہوئے تھے, امریکہ سے بھی لڑنے کا حکم دے دیا, اب تو مارنا پڑے گا. تو وہاں پہ سناٹا چھا گیا اور کچھ لوگ بڑے پریشانی میں آ گئے کہ بھئی یہ کیا ہوگا, اب یہ ہوگا وہ ہوگا. اس کے بعد انہوں نے ڈرتے ڈرتے امام خمینی سے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مار دیں. تو انہوں نے فرمایا کہ لیکن مجھے پتہ ہے تم میری جگہ نہیں ہو, تم میری جگہ نہیں ہو, میں ہوتا تو کر دیتا, لیکن مجھے پتہ ہے تم لوگوں میں اتنی ہمت نہیں. پھر انہوں نے ایک بات کہی تھی, اب جو نہیں مارو گے نا تو پھر ہمیشہ کے لیے امریکہ کو اپنے سر پہ بٹھانا پڑے گا. آج تک پرشین گلف میں ہیں وہ, کتنے سال ہو گئے, 30 سال ہونے والے ہیں.
30 سال انہوں نے کہا تھا یہ نہیں مارو گے، اور مجھے پتا نہیں مارو گے، ابھی نہیں مارو گے، یہ پرشین گلف میں رہیں گے، آج تک ہیں وہ. صحیح ہے. اچھا اب یہ جو حکم ہوا کہ بھئی نہیں مارو، کوئی بات نہیں، نہیں مارو، یہ امام خمینی کا تھا یا پبلک کا تھا؟ ایک طرف سے امام خمینی کا تھا کہ بھئی فائنل ڈیسیجن تو امام خمینی لے رہے تھے، لیکن امام خمینی نے کس کی مصلحت دیکھ کے لیا؟ عوام کی ہمت دیکھ کے. اتنا بڑا پتھر یہ نہیں اٹھا پائیں گے، وہ ہوتے تو اٹھاتے، وہ کہتے میں ہوتا تو میں مارتا ان کو، میں نہیں چھوڑتا ان کو، لیکن تم لوگ نہیں کر پاؤ گے. یہ مشکل ہوتی ہے لیڈر کے ساتھ. لیڈر سارے کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہے. لیڈر کو اپنے پیچھے چلنے والوں کی توانائیاں دیکھنی پڑتی ہیں، ان کی طاقتیں دیکھنی پڑتی ہیں. اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میرا تو عزم اتنا بڑا ہے، پبلک کا عزم کتنا ہے، ان کے اندر ہمت کتنی ہے، یہ سازشوں میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ میدان چھوڑ کے بھاگیں گے یا نہیں بھاگیں گے. اس کے بعد لیڈر فیصلے کرتا ہے، ورنہ لیڈر کچھ اور کرے گا. اب آپ تصور فرمائیں، جنگ صفین کے اختتام میں حکمیت ہوئی. امیر المومنین چاہتے تھے کہ حکمیت ہو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں. مالک اشتر چاہتے تھے کہ حکمیت ہو، نہیں، لیکن ہو گئی، کرنی پڑ گئی. کیوں؟ وہ جو گردنوں کے اوپر شمشیریں رکھے بیٹھے تھے، ان کی کھوپڑی میں نہیں آنکھیں دے رہا تھا، وہ جو بعد میں خوارج بنے کہ اس وقت سازش ہو رہی ہے تمہارے ساتھ، نہیں سمجھ پائے، سزا اٹھانی پڑ گئی. یہ لیڈر کے ساتھ مشکل ہوتی ہے. اور جب یہ لیڈر اس طرح کی کسی مشکل میں آ جاتا ہے تو جو قوم کی وجہ سے مصیبت اٹھانی پڑتی ہے اس میں لیڈر کو بھی مشکل آتی ہے، لیڈر پہ بھی مصیبت آ جاتی ہے، اس بیچارے کو بھی مصیبت اٹھانی پڑ جاتی ہے. مثال کے طور پر قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ اس شہر کے اندر داخل ہو، دشمنوں سے لڑو اور داخل ہو جاؤ. وہ وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا دشمن تو بہت پاورفل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو اس قوم سے نہیں لڑنے والے، ہم میں تو اتنی ہمت نہیں کہ اس سے لڑیں. انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے، تم ہی نے خدا سے کہا تھا کہ ہمیں بتائے کہ ہم کس سے لڑیں، اب خدا نے کہا ہے تو لڑو. کہا نہیں ہم نہیں لڑ سکتے. کہا پھر؟ کہا تم جاؤ، تمہارا بھائی لڑ لے، دشمنوں کو ہرا لو، اگر ہرا لیا تو ہم بھی آ جائیں گے اندر، ہم نہیں جاتے. کہا نہیں جاؤ گے خدا عذاب کرے گا. کہا ٹھیک ہے. خدا نے عذاب کیا. فرماتا ہے 40 سال تک صحرا میں گھومتے رہے، 40 سال تک صحرا میں گھومتے رہے. اچھا اب میں ایک سوال پوچھوں گا، جب قوم بنی اسرائیل صحرا میں گھوم رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ وہ بھی انہی کے ساتھ صحرا میں تھے. لیڈر کے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے، قوم کی وجہ سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں لیکن قوم کو چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتا بیچارہ، اسی قوم کے ساتھ چلنا بھی پڑتا ہے. اب آپ تصور کریں مولا چوتھے امام کا صبر کتنا تھا. اس قوم نے ساتھ نہیں دیا، ان کے والد گرامی شہید ہو گئے. کیا اس قوم کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے؟ کیا اس قوم کو بد دعائیں دیں اور ختم کروا دیا؟ نہیں. صحیفہ سجادیہ دعاؤں کی کتاب ہے. یہ کون دعا دے رہے ہیں؟ جن کے والد اس قوم کی نااہلی کی وجہ سے شہید ہوئے. عجب ظرف ہے ان لوگوں کا، یہ ائمہ کا ظرف ہے، ان کی وسعت ہے. تو یہ جو لیڈر ہوتا ہے یہ سارے فیصلے اپنی طاقت پہ نہیں کر رہا ہوتا، اس کو پبلک کو دیکھنا پڑتا ہے. مولا سید الشہداء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا مجھے وہ اصحاب ملے جو کسی کو نصیب نہیں ہوئے. کیوں کہا مجھے وہ اصحاب ملے، ترجمہ میں اس طرح سے کروں گا، مجھے وہ اصحاب ملے جو نہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں نہ کسی سازش میں پھنستے ہیں. کوئی سازش ان کے اوپر کام نہیں کرتی، یہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے. اب جو مولا امام دوم کے اصحاب تھے جگہ جگہ سازشوں میں پھنستے تھے. ایک بندے کو لشکر دے کر آگے بھیجا کہ وہ جا کر خبر لے کر آئے کہ دشمن کیا کر رہا ہے. اس کو امیر شام نے آفرز بھیجیں، اتنا پیسہ دوں گا اتنا پیسہ دوں گا، وہ پورا لشکر لے کے اسی کے ساتھ بیٹھ گیا. دوسرے کو بھیجا، وہ بھی جا کے بیٹھ گیا. ابھی امام کے سامنے خط آیا ہے امیر شام کی طرف سے کہ میں صلح کے لیے تیار ہوں، ادھر پبلک کے اندر تیاریاں ہو رہی ہیں کہ کیمپ سمیٹ لو، جنگ ختم ہو گئی ہے. ابھی تو فیصلہ بھی نہیں کیا ہے. ابھی امام اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ دشمن سے کیا کہوں، کس طرح سے کرواؤں. امام کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا اپنی طرف سے، خیمے کے اندر سے.
یہ ساتھ چلنے والوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ جو لیڈر سے کچھ فیصلے کرواتی ہیں. تو میں نے ایک کانٹمپریری مثال دی آپ کو, عصر حاضر کی مثال دی, بہت بہترین مثال جو امام خمینی کا ایک اور جملہ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا جب ایران عراق کی جنگ بندی کی قرارداد قبول کی تھی تو انہوں نے کہا تھا میں زہر کا پیالہ پیتے ہوئے یہ کام کر رہا ہوں, زہر کا پیالہ پیتے ہوئے میں یہ کام کر رہا ہوں. ان کو پتا تھا یہ معاملہ اچھا نہیں ہوگا, صدام کا باقی رہنا انتہائی خطرناک تھا, بعد میں سب کو نظر آیا. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بس تیسرا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ جو سوال کرنے والا ہے اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ جو لیڈر فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس میں عوام کی کمزوریاں شامل ہوتی ہیں. اگر عوام کے اندر وہ کمزوریاں نہ ہوں تو لیڈر یہ فیصلے نہیں کرے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو سوال کرنے والا یا اعتراض کرنے والا ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں ایک اور مشکل بھی پھنسی ہوئی ہے, ایک اور مشکل بھی آ سکتی ہے. وہ کیا؟ یہ سمجھ رہا ہے کہ صلح کرنا, ڈائلاگ کرنا سامنے والے کو قبول کرنے کے برابر ہے. جو بھی یہ سوال کرنے والا ہے اس کے ذہن میں ایک مشکل ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے ہی کبھی آپ صلح کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سامنے والے کو, ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے لیجیٹیمیسی, یعنی آپ نے سامنے والے کو جواز دے دیا کہ تم صحیح ہو. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. صلح کا مطلب سامنے والے کے ہر کام کو لیجیٹیمیسی دینا نہیں ہوتا, مجبوری بھی ہوتی ہے, مشکل بھی ہوتی ہے. مثلا جب امام نے صلح کی تو نعوذ باللہ تعالیٰ کیا امیر شام کو خلیفہ مانا؟ نہیں. پورے صلح نامے کے اندر دیکھ لو ایک جگہ بھی نہیں لکھا کہ خلیفہ مانا. اور یہ وہ چیز تھی جس پر سید الشہداء نے جان دی, کہا میں خلیفہ نہیں مانوں گا اسے, اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اگر امیر شام اپنے معاہدے کے اندر یہ جملہ ڈالتا کہ یہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے, کربلا وہیں بننی تھی, وہیں کربلا بن جاتی. امام نے بیعت نہیں کرنی تھی, اس کو مشروعیت لیجیٹیمیسی نہیں دینی تھی. یزید امام سے لیجیٹیمیسی مانگ رہا تھا اور امیر شام نے کیا کہ یہ مشروعیت نہیں مانگی, کہا میں اور یہ صلح کر رہے ہیں, ایک معاہدہ کر رہے ہیں, جب تک میں زندہ ہوں میں حاکم رہوں گا. اصلا معاہدے کے اندر حاکم کا لفظ لایا ہے, خلیفہ کا لفظ لایا ہی نہیں. اس کو پتا تھا میں یہ لے کے آؤں گا مصیبت بن جائے گی, امام کبھی بھی نہیں مانیں گے. اس کے بعد یہ طے ہوا کہ جب یہ مر جائے گا تو خلافت امام کے پاس آئے گی, حکومت امام کے پاس آئے گی اور امام حاکم ہوں گے اور جس کو وہ چاہیں گے منسوب کریں گے, اس طرح کا. تو جو چوتھا پوائنٹ ہے یہاں پر وہ یہ کہ جب کسی کے ساتھ صلح کی جاتی ہے تو اس کا مطلب مشروعیت یا لیجیٹیمیسی نہیں ہوتا, البتہ یہ آپ کی ہوشیاری ہوتی ہے آپ اس کام کو کیسے کریں. عصر حاضر میں مثال دے دوں آپ کی خدمت میں, 1996 میں حزب اللہ اور اسرائیل کی ایک جنگ ہوئی تھی. ایک تو ابھی جنگ ہوئی تھی تقریباً 2006 میں میرے خیال میں, ایک 1996 میں ہوئی تھی. بڑا زبردست معرکہ ہوا, اسرائیل نے حزب اللہ کے اوپر حملہ کیا, یہ کیا وہ کیا. جس طرح اس وقت اپنے اہداف حاصل کرنے میں اسرائیل ناکام رہا تھا, 1996 میں بھی ناکام رہا تھا. اچھا, جب ناکام رہا اور جنگ آگے نہیں بڑھا سکا تو دونوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا. یہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا یہ حزب اللہ نے بہت ٹرک کے ساتھ کیا. انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے معاہدے کو کس پیپر پہ لکھا جائے, اسرائیلی حکومت کے آفیشیل ڈاکومنٹ پہ. انہوں نے کہا اگر یہ ہوتا تو معاملہ ہی ختم تھا, پھر تو سمپل سادہ پیپر کے اوپر ایگریمنٹ ہوگا, آفیشیل ڈاکومنٹ پہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اگر آفیشیل ڈاکومنٹ پہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے تمہارے وجود کو تسلیم کر لیا, ہم تمہارا وجود مانتے ہی نہیں ہیں. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ صلح کن شرائط کے اوپر کر رہے ہیں. ہر صلح کرنے والا صحیح نہیں ہوگا, ہر صلح کرنے والا غلط بھی نہیں ہوگا. کچھ صلح کرنے والے غلط ہوں گے, کچھ صلح کرنے والے صحیح ہوں گے. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا, آپ کو ہوشیاری رکھنی پڑے گی. اب کانٹمپریری ایشو میں یہی جو ابھی ہونے والا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ جو امریکہ اور ایران کا معاملہ ہوگا کہ اگر یہ بن گیا معاملہ اور رہبر معظم نے کہا کہ صحیح ہے, اس کا مطلب ہے یہ ان معاہدوں میں سے ہے جن کو آپ اور مجھے بہت خریدنا پڑے گا کہ کس ہوشیاری کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا. رہبر معظم نے ایک اور بہت بڑا کام یہ کیا کہ ابھی چند دن پہلے اپنی ریڈ لائنز پبلک کے سامنے ڈکلیئر کر دیں. پوری دنیا کو ایک بات پتہ ہے کہ رہبر معظم جیسے لوگ, سید نصر اللہ جیسے لوگ, یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں تو مرتے ہیں,
یہ لوگ اس ٹائپ کے لوگ ہیں کہ یہ اپنی جان دے دیتے ہیں, پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں کسی معاملے کے اندر. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ریڈ لائنز کو ڈکلیئر کر دیا پبلک کے سامنے کہ یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں, ان کو ہم کسی کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب امریکہ کو ایک میسج پہنچ گیا کہ اب ان کے پیچھے آنا تو بھول جاؤ, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے ادھر ہی رہنا, اسے کراس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ صلح ہو سکتی ہے لیکن صلح ان ٹرمز کے اوپر ہوگی جس پر رہبر معظم چاہیں گے, ان ٹرمز کے اوپر ہوگی. تو یہ بہت ایک باریک کام ہوتا ہے کہ آپ اس کام کو کس طریقے سے انجام دیں گے. اس لحاظ سے خود رہبر معظم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا کہ جو صلح امام حسن تھی, اور یہ بہت عجیب کام ہوا ہے. میں آپ کی خدمت میں نقطہ عرض کرتا چلوں. امام نے جب صلح کی تھی, اس کے اوپر جب رہبر معظم نے کتاب لکھی تھی تو اپنی کتاب میں اس کو تاریخ کی ایک بہت بڑی جنگ قرار دیا تھا, بہت بڑی جنگ قرار دیا تھا کہ یہ امام نے جو صلح کی ہے یہ بہت بڑی اسٹریٹجک فتح لی ہے. فارسی کا ایک اصطلاح اس طرح انہوں نے استعمال کی تھی, وہی اصطلاح انہوں نے اس صلح کے لیے استعمال کی ہے. وہی اصطلاح جو انہوں نے اس کتاب کے اندر 40-50 سال پہلے صلح امام حسن کے لیے استعمال کی تھی, وہی اصطلاح اس ڈائلاگ کے لیے استعمال کی ہے جو ابھی نیوکلیئر ایشوز کے اوپر ہو رہے ہیں اپنی اسپیچ کے اندر. تو ویسٹ کے اینالسٹ کے اندر ایک اینالسٹ نے اس کو پکڑ لیا کہ ان کی مینٹیلٹی اس وقت کون سی مینٹیلٹی ہے. تو اس نے پکڑ لیا کہ یہ جو سید خامنہئی ہے نا, یہ اس وقت اپنے آپ کو اسی پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں جس پوزیشن میں امام مجتبیٰ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے, اور اسی ہوشیاری کے ساتھ دشمن کے ساتھ صلح کرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ میں ایسی صلح کروں گا کہ جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر پائے گا. اب یہاں پہ ویکنس کون سی ہے جس کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے؟ پبلک کی ایک ویکنس ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ رابطے بنانا چاہ رہے ہیں. یہ پبلک کی ایک ویکنس ہے. ایرانی پبلک کے اندر اس وقت ایک ویکنس آئی ہوئی ہے, وہ یہ کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا کر ہماری زندگیاں بہتر ہونے والی ہیں. اور رہبر معظم کو اس معاملے کو اتنا خوبصورتی سے نکالنا پڑے گا کہ پبلک کا جو یہ مینٹیلٹی کا انداز ہے یہ ٹیسٹ ہو جائے, اور جمہوریہ اسلامی کو کوئی لمبی مدت کا گھاٹا نہ اٹھانا پڑے, لمبی مدت کا نقصان بھی نہ اٹھانا پڑے. تو ان دونوں کاموں کو بچانے کے لیے کرنے کے لیے انہوں نے ریڈ لائنز دی. ان ریڈ لائنز کو ہم کسی کو کراس نہیں کرنے دیں گے جو جمہوریہ اسلامی کی لمبی مدت کی مصلحتیں ہیں. اس طرح کا ایک کام انجام پاتا ہے. تو یہ کام آسان نہیں ہوتا, یہ کام کافی مشکل ہے. آخر میں دوبارہ اس جملے کو دہراؤں گا, نہ ہر صلح غلط ہوتی ہے نہ ہر صلح صحیح ہوتی ہے. اس ریمائنڈر کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, جس کو میں بہت دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل یہ ہوتی ہے, ہم لوگ پہلے اپنے کام کو طے کر لیتے ہیں, پھر سیرت ائمہ سے اس کے حمایت میں نقطے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. میں پہلے طے کر لیتا ہوں مجھے اس آدمی کے ساتھ ملنا ہے. جب میں یہ طے کر لیتا ہوں کہ ملنا ہے تو میں مل جاتا ہوں, اور اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تم کیوں ملے تو میں کہتا ہوں میں نے وہی کیا جو امام دوم نے کیا. اچھا اگر مجھے اس سے لڑنا ہوتا تو میں کیا کرتا؟ پہلے فیصلہ کر لیتا کہ لڑوں گا, اس کے بعد کوئی پوچھتا کہ تم کیوں لڑے تو میں کہوں گا وہی کیا جو سید الشہداء نے کربلا میں کیا. ہم لوگ سیرت سے رہنمائی نہیں لیتے, سیرت کو اپنے دفاع میں استعمال کرتے ہیں. سیرت سے رہنمائی کیسے لی جاتی ہے یہ دیکھا جاتا ہے امام نے کن حالات میں صلح کی تھی, کیا چیزیں ہوتی جو اگر تبدیل ہوتی امام صلح نہیں کرتے, کون سی چیزیں امام نے صلح نامے میں ڈالی تھیں جس کے ذریعے سے لمبی مدت کے مفادات کو, مصلحتوں کا دفاع کیا تھا. ہمیں ادھر سے شروع کر کے ادھر آنا چاہیے. ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں, اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں, پھر وہاں جا کر وہاں سے دلیل لے کر آ جاتے ہیں. یہ تو صرف سیرت ائمہ سے کھیلنے کے برابر ہو جائے گا, یہ تو اپنے مفادات میں استعمال کرنا ہو جائے گا. یہ بات میں نقطہ بھی عرض کرتا چلوں, اگر خدا نہ کرے کوئی کھیلنے پر آ جائے سیرت ائمہ سے تو دنیا کے ہر غلط کام کے لیے وہاں سے کوئی دلیل نکال لے گا. غلط کام خود کر رہا ہوگا, وہاں سے دلیل نکال لے گا, بجائے یہ کہ پہلے حالات کو دیکھیے, پہلے واقعات کو دیکھیے, اپنی کمزوریوں کے لیے دلیل سیرت سے نکال کے بیٹھ جائے گا. تو کسی کو گھر میں بیٹھنا ہوا تو سیرت سے دلیل لے لے گا, کسی کو میدان جنگ میں جانا ہوا تو سیرت سے دلیل لے لے گا.
ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. ہمیں یہ کرنا ہوگا, اور یہ ایکیڈیمک کام ہے, یہ ایک علمی کام ہوتا ہے. جا کے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے ان کے حالات کیا تھے, میرے حالات کیا تھے, میرے جیسے حالات کس امام کے زمانے میں آئے, اور ان امام نے ان حالات میں کیا کیا تھا. اس کے بعد مجھے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اب ان حالات میں کیا کرنا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی میں کئی ٹرنز آئیں, کبھی اس کو صلح کرنی پڑے, کبھی اس کو جنگ کرنی پڑے, جیسے مولا امیر المومنین کی حیات طیبہ میں. ہمارے عرائض یہیں پہ ختم ہوں گے چونکہ وقت ختم ہونے والا ہے, ہمارے بولنے کا وقت ختم ہو چکا ہے در حقیقت. اور اب ہم سوالات کی طرف جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اچھا, سوالات کا ایک اصول ہونا چاہیے. ایک ہمارے یہاں کہتے ہیں کامن ناؤن اور ایک کہتے ہیں پراپر ناؤن, صحیح ہے. تو آپ سوالات میں کامن ناؤن لکھ سکتے ہیں, پراپر ناؤن نہیں لکھ سکتے. آپ یہ لکھ سکتے ہیں ایک انسان یہ کرے, لیکن آپ کہیں مرتضیٰ زیدی یہ کرے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ تو پراپر ناؤن ہو گیا. تو اب جن سوالات میں پراپر ناؤن ہوتا ہے, ہمارا جیسا پڑھنے والا یا تو یہ کرتا ہے کہ اس کو ایسے رکھ دیتا ہے, یا پھر وہ یہ کرتا ہے کہ اس کے پراپر ناؤن کو کاٹ کاٹ کے کامن ناؤن ڈالتا رہتا ہے اور سوال پڑھ لیتا ہے. تو میں یہی کر رہا ہوں, اس میں 2 پراپر ناؤن لکھے ہوئے ہیں, میں ان کو کاٹوں گا, ان کو کامن ناؤن ڈالوں گا اور اس سے ایک سوال بناتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. لکھا ہے کیا موجودہ دور میں پاکستان میں 2 شیعہ تعلیمی اداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں, 2 شیعہ تعلیمی اداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں. کیا موجودہ دور میں پاکستان میں اس ادارے اور اس ادارے جس یونیورسٹی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دور اندیشی پر مبنی کام ہے؟ 2 تعلیمی اداروں کے نام لکھے ہیں پاکستان کے, شیعہ تعلیمی اداروں کے نام. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لمبی مدت کی دور اندیشی کا کام ہے؟ ہاں کہہ سکتے ہیں, ہاں کہہ سکتے ہیں, لیکن صرف ایک مشکل ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ ادارے ہیں یا ون مین شو ہیں. اگر ون مین شو ہیں غلط ہے, یہ نہیں چلے گا. ادارے ہیں چلے گا, بدقسمتی سے ون مین شو ہیں. اچھا, ون مین شو میں اور ادارے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اب تھوڑا سا باریکی میں چلا جاؤں. دیکھو, یہ فائدہ ہوتا ہے پراپر ناؤن نہ بولنے کا. اگر میں بول دیتا نام تو اب میں جو کچھ بول رہا ہوتا نا میرے لیے ایک مصیبت بننا شروع ہو جاتی. ان اداروں کے حامی افراد میری گردن تک کاٹ دیتے. اب میں نے چونکہ نام نہیں لیا اور اس سوال کو میں اپنی جیب میں رکھ لوں گا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ بھائی وہ کیا تھا, کیوں تھا, کیسا تھا. تو یہ ٹرک ہوتی ہے. اب ہمیں بھی 20 سال ہو گئے بالآخر یہاں پہ کام کرتے ہوئے, ہمیں بھی تو کچھ پتہ چل گیا. جو ون مین شو ہوتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں, جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں. اچھا, ون مین شو اور انسٹیٹیوٹ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ غور سے دیکھیے گا. جہاں پر فیصلے اصول اور ضوابط کے تحت کچھ لوگ مل کے کرتے ہیں وہ ادارے ہوتے ہیں. جہاں پہ فیصلے سینٹرلی ایک آدمی کے کہے پر یس نو چل رہا ہوتا ہے یہ ون مین شو ہوتے ہیں, یہ ون مین شو ہوتے ہیں. ایران میں ولایت فقیہ کا نظام ہے, جو ولایت فقیہ تمام تر اختیارات رکھتی ہے, لیکن فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ فیصلے سب مل کے ہوتے ہیں. آخر میں جاتا ہے اس کے پاس کہ وہ یس کرے تو یس ہوگا, نو کرے تو نو ہوگا, لیکن وہ نہیں کر رہا. وہ کہتا نہیں کرو, فیصلے کرو, تم لوگ فیصلے کرو. پارلیمنٹ بناتا ہے, کیبنٹ بنائی, مجلس تشخیص مصلحت نظام بنائی, مجلس خبرگان بنائی, شورا نگہبان, یہ سب بناتے ہیں. کیوں؟ لوگوں کو فیصلوں کے کرنے میں شامل کرو. کیوں؟ ورنہ فیصلے اگر ایک آدمی کرتا رہا یہ آدمی کبھی مرے گا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو جو بڑا عقل مند آدمی ہوتا ہے, بڑا لیڈر ہوتا ہے, وہ اپنی لیڈرشپ کی طاقتوں کو بہت کم استعمال کرتا ہے. وہ ڈیلیگیٹ کرتا ہے اپنے کاموں کو, اپنے فیصلوں کی طاقتوں کو, اور نیچے والوں کی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے. جب کوئی آدمی ادارے بناتا ہے تو لوگوں کی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے کہ تم میری زندگی میں اس قابل ہو جاؤ کہ فیصلے صحیح کر سکو. اور جو ون مین شو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب تک میں ہوں نا تم لوگوں کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں سوچ رہا ہوں, میں فیصلے کر رہا ہوں. سب لوگ کہتے ہیں آپ جو کہتے ہیں بس وہ ختم.
یہ اس کا مطلب ہے تم ون مین شو کرو, تم ادارے نہیں بنا رہے. مجھے جو سب سے بڑا خطرہ لگتا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ ون مین شو کرتے ہیں. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, کیا اس کا مطلب یہ ہمیں شخصیتوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے, شخصیتوں کی قدر نہیں کرنی چاہیے, ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے؟ نہیں, سب کچھ دینی چاہیے. لیکن اگر نیچے ٹیم پروان نہیں چڑھے گی تو اس آدمی کے مرنے کے بعد کیا ہوگا پھر؟ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ فیصلے سب مل کر رہے ہوں. اچھا ایک وہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا ڈیموکریسی, اکثریت فیصلے کرے, میں اس کا حامی نہیں ہوں. اکثریت فیصلے, اکثریت بعض اوقات احمقانہ فیصلے بھی کر دیتی ہے. اکثریت کے فیصلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, عقل مند لوگ مل کے جمع ہوں, اپنی اپنی فکروں کو استعمال کریں. وہ جو بڑا لیڈر ہے وہ سب کی فکروں کو پروان چڑھائے. تو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جو آدمی ون مین شو نہیں کرتا اس کے اطراف میں اس کے ہم پلہ لوگ جمع ہوتے رہتے ہیں, اور جو ون مین شو کرتا ہے اس کے اطراف میں اس کے برابر کا کوئی بندہ نہیں آتا. وہ ون مین شو میں رہے گا, اس کے برابر کا کوئی بندہ نہیں آئے گا. کیوں؟ وہ سب کو باہر کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں ہی فیصلہ کروں گا. اس کا مطلب ہے یہ ادارہ نہیں ہے, یہ سنگل پرسن ڈیسیشنز ہو رہے ہیں, اور اس کا مطلب یہ کہ اس کا فیوچر خطرے میں ہے. البتہ اللہ بچانے والا ہے. ممکن ہے اس کی نیت میں کوئی ایسی اچھائی ہو کہ خدا اینڈ ٹائم پر کوئی ایک نصرت بھیج دے اور اس کی جگہ کوئی اور بندہ آ کر بیٹھ جائے جو اس کام کو چلا لے. لیکن اصولی طور پر یوں ہوتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. آپ نے, انہوں نے کہا کہ یہ کہا گیا کہ دینی سیاست کرنے والا کبھی دین کو قربان نہیں کرے گا. پھر کیا وجہ تھی کہ امیر المومنین نے اپنی خلافت کے دوران نماز تراویح کو ختم نہیں کروایا؟ نماز تراویح کو ختم نہیں کروایا. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام, دینی سیاست کرنے والا, دین کے نام پر کام کرنے والا, جائز قرار دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ جائز قرار دیا کیا امیر المومنین نے؟ نہیں. جب تراویح کا وقت آیا امیر المومنین نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا, میری حکومت میں نہیں ہوگی, میں نہیں کراؤں گا. تو جو حامی تھے پچھلوں کے, انہوں نے مدینے میں پہلی دفعہ اسٹرائک کی. ہمارے پاس تاریخ اسلام میں اسٹرائک کا پہلا کانسیپٹ اس موقع پر آیا ہے. اب وہ جو اسٹرائک کرواتے رہتے ہیں اللہ جانتا انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے. لیکن بہرحال تاریخ اسلام میں ایک جنرل اسٹرائک کا کانسیپٹ ادھر آتا ہے کہ جب انہوں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا تو دکانداروں نے دکانیں بند کی اور اپنے اختلاف کا اظہار کیا امیر المومنین کے سامنے. اب لوگ آئے امیر المومنین کے سامنے کہ کیا کریں؟ امام نے فرمایا میں نہیں کروں گا, ہرگز نہیں کروں گا. انہوں نے کہا اگر لوگ کریں تو آپ انہیں ماریں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ماروں گا, ان کا دین ان کے ساتھ جائیں, اگر یہ اپنے دین کو سمجھتے ہیں اس طرح سے تو کریں, لیکن میں علی حکومت کے اندر رہتے ہوئے میں نہیں کروں گا. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ نے یہ حصہ دیکھا کہ امیر المومنین نے کیوں نہیں روکا؟ امیر المومنین نے جواز نہیں دیا. اس کے بعد اگر مومنین کہتے جو تراویح پڑھے گا میں اسے 6 کوڑے ماروں گا, پھر ایک اور دین کا حکم ٹوٹ رہا تھا. وہ کیا؟ آپ دین کے اندر جبر شروع کریں گے, وہ بھی کس کے اوپر؟ ایک ایسے کام کے اوپر نہ واجب ہے نہ حرام ہے, نہ واجب ہے نہ حرام ہے. تو آپ کو اور مجھے اس کو ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا. اگر کوئی یہ کہتا نا کہ ہم کل سے حج کو ممنوع قرار دیں گے, امیر المومنین لڑتے, دین اسلام کو پامال نہیں ہونے دیں گے. اگر کوئی یہ کہتا ہم خانہ کعبہ کی جگہ تبدیل کر رہے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ, یا مثلا اس ٹائپ کا کوئی کام, امیر المومنین لڑتے اس سے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. امیر المومنین خود بھی نہیں پڑھائی, کہا میں اس کو جواز نہیں دوں گا. اب اگر لوگ کہیں پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں تو کیا انہیں کوڑے مارے جائیں گے؟ نہیں, ان کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے, جان جو کرنا ہے وہ کرتے پھریں. وہ اس طرح سے کام کیا جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ صلی علی محمد و آل. آپ اور میں ہمیشہ ایک بات کو ذہن میں رکھیں, دین ایک حکم نہیں ہے, دین مجموعہ ہے بہت سارے احکام کا. میں ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, پھر دوبارہ کانٹمپریری ایشوز سے. ایران میں, پھر ایران سے میں دینا اچھا نہیں ہوگا شاید, لوگ کہیں گے ساری مثالیں ایران سے ہی لیتے رہتے ہیں. مثلا ہمارے یہاں کچھ خواتین بے پردہ گھوم رہی ہوں گی, کیا کل سے میں یہ کروں کہ جو عورت بے پردہ نظر آئے اسے چپکے سے ایک پتھر مار دوں؟ کروں؟ مثلا یہاں پہ ایک بورڈ لگا دیتے ہیں بریٹو روڈ کے اوپر کہ یہاں بے پردہ گھومنا منع ہے, اس کے بعد جو بے پردہ نظر آئے پیچھے سے ایک پتھر پڑے گا اسے. صحیح ہے؟ نہیں کر سکتے.
دین اسلام ایسے نہیں کیا جا سکتا. وارن کریں گے, ہوشیار کریں گے, اسے اطلاع دیں گے, خبر کریں گے, جہاں تک ممکن ہے اس کا سامنے کھڑے ہوں گے, لیکن کوئی یہ کہ اس کے اوپر انسانوں کو جسمانی طور پہ نقصان پہنچائیں گے, نہیں, یہ نہیں کر سکتے. ہاں اس میں ایک جگہ پر ہے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی, اللہ اس برے وقت سے ہماری سوسائٹی کو محفوظ رکھے, کوئی اتنی بے حیائی کرے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دے اس طرح کھلے عام, ہاں وہاں پہ جا کے ہاتھ روک لیں گے, وہاں پہ جا کے ہاتھ روک لیں گے, یہ اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی معاشرے کے اندر اس طرح سے بے حیائی کو فروغ دینا شروع کر دے, اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اب میں ایک اور عجیب سی مثال دوں گا تھوڑا سا تحمل کے ساتھ. مثلا اگر کوئی روزہ نہ رکھے, گھر میں بیٹھا رہے, میں گھر میں جاؤں دروازہ کھول کر اسے کہوں کہ روزہ رکھے, نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی ماہ رمضان کے اندر دوپہر کے وقت باہر نکل کے پینا شروع کر دے روڈ کے اوپر, ہاں اس کا ہاتھ روکنا, بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم, معاشرے کو خراب مت کرو, اس طریقے سے مت کرو. تو اگر ایک عورت بے پردہ ہو, اسے منع کیا جائے گا, اس سے کہا جائے گا, اسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے طریقوں پہ چلا جائے گا, فزیکلی نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن اگر وہ ایسی کوئی بے حیائی کرے کہ معاشرے کو بے حیائی میں مبتلا کر کے برباد کر رہی ہو, ہاں اس کو فزیکلی روکا جائے گا کہ بھئی یہ کام ممکن نہیں ہے. لکھا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ایران کی موجودہ سیاست دینی سیاست ہے, پھر کیوں آخر سودی, بینکاری, بدحجابی, بڑھتی ہوئی بے حیائی کو اگنور کیا جا رہا ہے؟ چلیے ان کے آگے کے حصے کا میں نے تھوڑا سا جواب دے دیا. کیا یہ دین کو قربان کرنا نہیں ہے؟ اچھا میں اس بات کو بھی عرض کرتا چلوں. پہلے جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایران کی سیاست دینی سیاست ہے, تو کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معصوم ہے سارے؟ کوئی پاگل ہے کہ یہ کہے گا؟ ٹھیک ہے وہاں پر ایک نظام ہے, وہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں, تو کیا اس کا مطلب ہے میرے جیسا آدمی کہے گا جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے 100% صحیح ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا صحیح. کون اس میں کیا برائی ہے ماننے کی؟ ہاں وہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں. ابھی ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے جو تہران سے آ رہے ہیں وہاں پہ پڑھاتے ہیں, ان سے پوچھو وہاں پہ جا کے کیا کچھ ہوتا ہے. ہاں خراب ہوتا ہے. میں خود 12 سال رہا ہوں ایران میں, کیا میں کہوں گا وہاں پہ 100% صحیح ہوتا ہے؟ نہیں, وہاں پہ خرابی بھی ہوتی ہے. تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہاں پر ایک نظام ہے جس کی بنیادیں صحیح ہیں, ولایت فقیہ ہے, یہ سارا نظام بنا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ یہاں پہ کوئی خرابی نہیں ہوتی. نہیں, خرابی ہوتی ہے. مثال کے طور پر عزیزان محترم تھوڑا سا خیال کیجئے, میں آپ کو سمجھانے کی خاطر یہ مثال عرض کر رہا ہوں. مولا امیر المومنین کے دور میں زیاد ابن ابی گورنر رہا ہے. مولا امیر المومنین کے دور میں گورنروں کو سزائیں ہوئی ہیں, گورنروں کو غلطیوں پہ سزائیں ہوئی ہیں, بے غلطی سزا ہوئی ہے, غلطیوں پہ سزائیں ہوئی ہیں. تو جب غلطی کر رہا تھا تو گورنر امیر المومنین کے دور میں نہیں تھا کیا؟ ہاں امیر المومنین کے دور میں تھا, سزا بھی ہوئی ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہ امیر المومنین کے دور میں گورنر نے غلطی کر دی, تو کیا گورنر تھوڑی معصوم ہے؟ امیر المومنین معصوم ہے, وہ تھوڑی معصوم ہے. وہ انسان ہے, وہ غلطی کرتا ہے, جب غلطی کرے گا امیر المومنین نے اس کو سزا دے دی, معاملہ ختم ہوا. اسی طرح یہ نظام ہے, یہ نظام بنا, یہ معصوم نہیں ہو گئے سارے کے سارے. آپ کے ایران کے اندر کوئی خرابی نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اپنی قوم کو, جو ہمارے عرب بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پاکستان کے اور اہل بیت کے چاہنے والے یہاں پہ رہے, ان کو بہت بہتر سمجھتا ہوں ایرانیوں سے. بہت ساری چیزیں, البتہ بہت ساری چیزیں جس میں وہ ہم سے بہت بہتر ہے, بہت ساری چیزوں میں وہ ہم سے بہت بہتر ہے. تو آپ اس طرح سے مت سمجھیں. اگر ہم یہ کہیں وہاں پہ دینی سیاست ہے تو اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی 100% کا اسٹیمپ لگا کے آپ کے حوالے کر دیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. جہاں تک معاملہ سودی, بینکاری اور بدحجابی اور بڑھتی ہوئی بے حیائی کو اگنور کرنا ہے, تو یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگنور کوئی نہیں کرے گا, اگنور نہیں کرے گا. لیکن اچھا ہوا کہ میں نے مثال میں اتنی تفصیلی سے بے حیائی اور بدحجابی کا ہی تذکرہ کر دیا. آپ کیا چاہ رہے ہیں جتنی بھی عورتیں پردہ اتاریں ان کو جیل میں ڈال دیں؟ ایسے دین پھیل جائے گا؟ یہ نہیں پھیلے گا ایسے. میں نے آپ کی خدمت میں, بہت اچھا ہوا کہ میں نے نیچے کا پڑھے بغیر اتنا تفصیل سے عرض کر دیا. دین ایک حکم نہیں ہے, یہ جامع نظام ہے. میں آپ کی خدمت میں ایسی عرض کر رہا ہوں, ہم اور آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, اگر ہمیں ہماری ساری غلطیوں پہ سزا مل رہی ہو, ہم لوگ سب صحیح کر رہے ہیں. ابھی تو شکر کرو کہ ہم ایران میں نہیں ہیں, ورنہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو وہاں پر ہونے کی وجہ سے بہت کچھ اٹھانا پڑنا تھا. یہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوگا. آپ اور میں, یہ تو میں نے کہا مذاق میں کہہ دیا شکر کرو ایران نہیں ہے, ورنہ وہ بعد میں مجھے پکڑ لے گا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں وہاں کا نظام یہاں نہیں ہونا چاہیے. یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں ہماری غلطیوں کو اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ورنہ ہم بھی بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں اس وقت.
آپ اس طرح سے مت سوچیں کہ دین کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب کو آئیڈیلز بنا کے دیکھتا ہے. نہیں, آئیڈیلز بنا کے نہیں دیکھتا, پوری قوم کو لے کے چلنا پڑتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایران میں ایک ٹاک شو آ رہا تھا جس میں ایک منسٹر آیا ہوا تھا, منسٹر آف انٹیریئر. اس سے کھڑے ہو کر ایک خاتون نے جو بہت اچھے حجاب میں تھی بہت زبردست سوال کیا. خاتون نے یہ کہا کہ میں انقلاب سے پہلے جب حجاب کر کے اسکول جاتی تھی تو مجھے اسکول سے نکال دیتے تھے, اسکول سے نکال دیتے تھے, مجھے باہر نکال دیتے تھے اور مجھے بار بار کلاس میں باہر کھڑا ہونا پڑتا تھا. آج میں اپنی بچی کو حجاب کر کے بھیجتی ہوں, اسی کلاس کے اندر بے حجاب لڑکیاں نظام کے اندر اسکولوں کے اندر پڑھ رہی ہیں. بد حجاب کہہ لیجئے, بے حجاب نہ کہیے. کہنے کی جب میں حجاب کرتی تھی تو مجھے اسکول سے باہر نکال دیتے تھے, اب جب کہ ہم اسلام لے آئے ہیں اب بھی ہمارے اسکولوں کے اندر بد حجاب بچیاں پڑھ رہی ہیں, کوئی کچھ نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ تو اس جواب دینے والے نے ان سے یہی کہا, کہنے کا بہن جب وہ آپ کو باہر نکال دیتے تھے نا تو وہ غلط کر رہے تھے, اور اب اگر میں ان بد حجاب بچیوں کو باہر نکال دوں گا میں بھی غلط کروں گا. اس طرح یہ حجاب نہیں سیکھیں گی, ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, مجھے ان کو سکھانا پڑے گا. اچھا آپ کہیں گے کہ بھائی یہی تو اگنور کرنا ہوتا ہے. اب یہ آپ ذرا سا اپنے ذہن کو لے کے چلیے کہ یہ جو اگنور کرنا ہوتا ہے اور سکھانے میں صبر کرنا ہوتا ہے, اس کے بیچ میں ایک باریک سی لائن ہوتی ہے. تھوڑا سا آپ غلطی کرتے ہیں اگنور ہو جاتا ہے, تھوڑا صحیح چلیں تو یہ برداشت کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کی مہارت ہوتی ہے, بالکل آپ کی اپنی اولاد کی طرح. مثلا میں ایسا باپ بن جاتا ہوں, کہتا ہوں جس بچے نے جماعت کی نماز چھوڑی رات کا کھانا بند, کام تو اچھا ہے. جس بچے کی صبح کی نماز قضا ہوئی اس کو میں یہ سزا دوں گا. ابھی میں آپ کو عرض کر دوں, ایک ہمارا خاندان دیندار خاندان ہے. ایک صاحب مجھ سے میرے سامنے اس دیندار خاندان کی تعریف کر رہے تھے. کہنے کہ میں ایک دفعہ اس خاندان کے ہاں گیا, بہت بڑا نامی گرامی. کہنے کہ میں ان کے گھر گیا تو ناشتے کے اوپر میں نے دیکھا کہ باپ میز کے اوپر بیٹھا ہے, اس نے مجھے بھی میز پہ بٹھایا, ہمارے سامنے سارا ناشتہ تیار تھا, اور جو ان کا ایک بیٹا تھا وہ میز کے برابر میں چھوٹی سی ایک میز لگی ہوئی تھی, اس کے اوپر ایک باؤل میں کھا رہا تھا, اور ہم لوگوں کو سب کپ وغیرہ سب چیزیں. تو کہنے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو یوں کیوں دیا اس طرح؟ کہنے کہ آج اس نے فجر کی نماز قضا کی ہے اس لیے میں نے اس کو یہاں کی یہ سزا دی ہے. میرے گھر میں قانون ہے جو فجر کی نماز قضا کرے گا وہ یہاں پہ ہوگا. تو جو بتانے والا تھا مجھے یہ بتانے لگا کہ دیکھیں یہ کتنا دیندار خاندان تھا. میں نے کہا اچھا صرف ایک بات بتانا, وہ بچہ اب دیندار ہے یا بے دین ہے؟ کہنے لگا بے دین ہے, بے دین ہے. میں نے کہا ہمیں تم سے اسی لیے کہنا چاہ رہا تھا, جو تم جس کو تعریف کے نظر سے کہہ رہے ہو نا, یہ کوئی تعریف کا کام نہیں ہے, یہ بچے کو دشمنی دینے کے برابر ہے. تم سمجھ رہے ہو دین لاٹھی لے کے سیکھیں گے لوگ, یہ لٹھ لے کے دین نہیں سیکھیں گے. ان کو کسی طریقے سے سکھانے کے لیے ہمیں بھی کچھ جگر اپنا کاٹنا پڑے گا. آپ اولاد کی تربیت کر رہے ہیں, اگر لٹھ لے کے دین سکھانے کی طرف گئے نا, یہ 4-5 اولادیں آپ کی باغی ہو جائیں گی سب, اور ان کی بغاوت کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اب آپ کہیں مجھ سے کہ تو کیا میں سب کچھ چھوڑ دوں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ ایک باریک سی لائن ہوتی ہے. ایک وہ لائن ہے جو کہتا ہے غافل ہو جاؤ, ایک وہ لائن ہوتی کہتی ہے ڈنڈا لے کے مارو. ان کے درمیان ایک لائن چل رہی ہوتی ہے جس میں آپ کو بیلنس اسٹرائک کرنا ہوتا ہے کہ اہمیت بھی دوں گا لیکن ڈنڈا لے کے بھی نہیں ماروں گا. بیچ میں ایک لائن چلانی پڑتی ہے, اور یہ کیرٹ اور اسٹک جو ہے نا, یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. تھوڑی لالچ بھی دے دو, تھوڑا ڈنڈا بھی دکھاؤ, یہ دونوں ساتھ دے کے کام کرنا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ نبی کو بھیجتا ہے تو کہتا ہے بشیر بھی بنو نذیر بھی بنو. ہم میں سے کوئی بشیر بن جاتا ہے, کوئی نذیر بن جاتا ہے. ایک ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے نذیر, اور ایک کہتا ہے جاؤ جو کرنا ہے کرتے پھرو, ایک بشیر. تو بھائی آپ بشیر بھی بنو, جہاں بشیر ہو وہاں بشیر بنو, جہاں نذیر ہو وہاں نذیر بنو. اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے انہی بھائی نے لکھا ہے کہ جو کیمراز ہیں یہ 3 کیمراز انتہائی اذیت کا باعث ہیں, دیکھنے والوں کے لیے ایک مصیبت ہے. میں نے کہا ان کی رائے آپ کے سامنے عرض کر دوں. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر امام کے اصحاب امام کا ساتھ دیتے تھے تو کیا امام جنگ کر لیتے؟ 100% کر لیتے. امام جنگ کے لیے تو لشکر لے کے نکلے تھے. امام نے بلاخر
اپنے والد کی شہادت کے بعد اعلان کیا تھا کہ میں اس سے جنگ کروں گا, لشکر لے کے نکلے, اسی جگہ پہ لشکر بنایا جہاں ان کے والد نے لشکر بنایا. تو کیا یہ سیریس نہیں تھا؟ یہ 100% سیریس تھا. اگر لوگ ساتھ دیتے, امام کبھی صلح نہیں کرتے اس آدمی کے ساتھ, امام جنگ کرتے. بالکل اسی طرح جیسے اگر وہ صفین کے اندر معرکہ نہ ہوتا تو کیا امام حکمیت کرتے؟ امام اس آدمی کے ساتھ حکمیت کرنی تھی کیا؟ کسی صورت میں نہیں کرنی تھی, جنگ کرنی تھی, لیکن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا. لکھا ہے کہ مطلب صرف نبی کی سنت کی روح کا معاملہ تھا یا اصحاب کی نااہلی کی وجہ سے بھی تھا؟ میں نے تفصیل سے عرض کیا ہے, یہ شاید ہمارے اس چیپٹر تک پہنچنے سے پہلے سوال لکھ دیا گیا ہے. ہم نے عرض کیا تفصیل سے کہ اصحاب کی نااہلی بہت بڑا حصہ تھی اس کے اندر, اگر وہ ساتھ دیتے تو کبھی قطعاً یہ نہیں ہوتا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہماری قوم کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں کر رہی, آپ کی نظر میں فوری طور پر کون سا پلان شروع کیا جا سکتے ہیں؟ کون سی یعنی پلاننگ شروع کی جا سکتی ہے, پتہ نہیں کون سا منصوبہ شروع کیا جا سکتا ہے, کیسے, اور وہ کون سے پلان ہیں جن پر قوم فوری طور پر تیار ہو سکتی ہے؟ دیکھو بھائی, کچھ چیزیں پہ قوم جو فوری طور پہ تیار ہوتی ہے نا, ان میں سے ایک دیگ ہے. قوم فوری طور پہ تیار ہو جاتی ہے, اس پہ چندہ بھی ملتا ہے اور لوگ فوراً آ بھی جاتے ہیں, لیکن اس سے مشکل حل نہیں ہوتی, اس سے چند گھنٹے کا معاملہ ہوتا ہے. اس سے تھوڑا سا آگے چلے جاؤ, بلڈنگ بنانے پہ بھی لوگ آ جاتے ہیں, بلڈنگ بنانے پہ بھی لوگ آ جاتے ہیں, لیکن بلڈنگ کے اندر کام کرنے والوں کو دینے پہ نہیں آتے, اور طالب علم کو محقق بناؤ کہ وہ اس بلڈنگ کے اندر کام کرے, اس پہ تو کبھی بھی نہیں آتے. اور یہاں وہ جگہ ہے جہاں پہ قوم کو کام کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیے آپ, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, عرض کر رہا ہوں نا, آپ کو پکا پکایا آدمی مل جائے, آپ اس سے استعمال کرنے کو تیار ہیں, اور میرے جیسے کتنوں کو بنانے کے اوپر آپ ٹائم اور پیسہ لگائیں گے؟ نہیں. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ ذرا پوچھے گا کہ آپ کی جماعت میں کتنی دینی طالب علموں کو اسکالرشپ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ دینی تعلیم اچھے طریقے سے حاصل کر لیں؟ پوچھے گا کتنے اسکالرشپ دیے؟ نہیں دیے. یہ مشکل ہے ہماری اور آپ کی. لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر رہے, بندے نہیں بنا رہے اپنے. ہم لوگ بلڈنگز بناتے ہیں, انسان نہیں بناتے. مجھے ادارے پتہ ہیں, نام لوں گا تو بہت برا ہو جائے گا, پراپر ناؤن میں بھی نہیں لوں گا. بلڈنگ بنانے پہ کروڑوں روپے لگاتے ہیں, اس کے اندر پڑھانے والے ٹیچرز کی تنخواہیں چپڑاسیوں کے برابر. ادارے بلڈنگ سے بنتے ہیں یا بندوں سے بنتے ہیں؟ بندوں سے بنتے ہیں. آپ کو پکا پکایا ملے, آپ اس کو دینے کو تیار نہیں ہو. اور لمبی مدت کا پروگرام کیا ہوتا ہے؟ بناؤ بندے بناؤ. بھئی ابھی دیکھیں اتنی باتیں ہوتی ہیں, اسلامک فائنینس, اسلامک بینکنگ, فلاں. مجھے ذرا ادارے بتائیے جنہوں نے اسلامک بینکنگ کے اندر پی ایچ ڈیز کرنے والے بچوں کو اسکالرشپ دیا ہو. کتنے بچوں کو دے رہے ہیں ہم؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کوئی اپنی جان کھپا کے پکا پکایا آ جائے تو ہم اس کو 4-5 ہزار روپے کے اوپر ہائر کر لیں گے. بنے گا ہی نہیں. آپ ہائر تو بعد میں کرو گے نا, بنے گا تو ہائر کرو گے. اس کو کہتے ہیں لمبی مدت کی منصوبہ بندی. بس ایک مشکل ہماری ہے, کم مدت کے کام پہ لوگ فوری جمع ہو جاتے ہیں. چلو جمع ہو گئے, اچھی بات. تھوڑا سا لمبی مدت کا کام دکھاؤ, لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت لمبی مدت کا کام, پھر کوئی نہیں آتا. قومیں اس طرح نہیں بنتی. اب یہ جو امریکہ اور یورپ ڈرامہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پکے پکائے دماغوں کو یہ آخری ٹچ دینے کے لیے چھین کے لے جاتے ہیں. بچے نے میٹرک یہاں سے کیا ہے, انٹر یہاں سے کیا ہے, گریجویشن یہاں سے کیا ہے, ماسٹرز یہاں سے کیا ہے, پی ایچ ڈی وہاں سے کیا ہے, اب وہ وہیں کا ہو گیا ہے. 16 سال ہم نے پکایا, آخری 2 سال کی ٹچنگ دے کر اس نے وہاں پہ بٹھا لیا. یہ ہماری مصیبت ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے. اور کب تک ایسے چلائیں گے؟ کب تک؟ ہم لوگ, میں آپ کو صحیح عرض کروں, ہم لوگ لیڈرز بنانے کے لیے حادثوں کا انتظار کر رہے ہیں. سوسائٹی لیڈرز نہیں بنا رہی, سوسائٹی لیڈرز کے بننے کے لیے حادثے کا انتظار کر رہی ہے. ہم ایکسیڈنٹ کے اوپر لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں. کوئی پلاننگ کر کے لیڈرشپ نہیں کر رہے.
بالکل جیسے ہم اپنی بجلی کے ساتھ کر رہے ہیں. پلاننگ کر کے بجلی نہیں بناتے, جتنی بن گئی, جتنی باقی بلیک آؤٹ, کوئی مسئلہ نہیں. تو بن گیا کوئی لیڈر تو بن گیا, نہیں بنا تو کوئی بات نہیں, یتیمی میں رہ لیں گے. کیسے چلے گا ایسے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں لمبی مدت کے کام کریں. تو جو لمبی مدت کے کام ہیں عزیزان محترم, اب جب آپ کے سامنے میں اتنا بول ہی چکا ہوں, 3 کام لمبی مدت کے کام ہیں جن کے اوپر اگر ہم نے ادارے بنا لیے ہمارا مستقبل کافی حد تک محفوظ ہے. باقی اللہ مالک ہے, وہ قوم کی کشتی کو کیسے نکال کے لے جائے وہ اللہ جانتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگا ورنہ نہیں ہوگا, نہیں, ورنہ پھر خدا سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن ہم نے اگر کچھ کرنا ہے تو 3 کام ہمیں فوراً سوچنے پڑیں گے. پہلی بات تو یہ کہ بھائی تعلیم کے شعبے میں آپ نے کون کون سے ادارے فوراً بنانے. اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی ہم غریب قوم ہیں, ہم یونیورسٹی نہیں بنا سکتے, میں کہوں گا غلط بات مت کرو, تمہارے پاس پیسہ بہت ہے, تم ادھر ادھر لٹانے کے لیے بڑا پیسہ ہے تمہارے پاس, تو تم بنا سکتے ہو. اچھا یونیورسٹی میں کون سی یونیورسٹی بنائیں؟ سائنس کی بنائیں, پریکٹیکل سائنس کی, یا سوشل سائنسز کی, یا کس چیز کی بنائیں؟ تو اگر مجھ سے کوئی کہے کہ بھائی مجھے ایک یونیورسٹی بنانی ہے صرف, تم یہ بتاؤ کس پہ بنائے, تو میں کہوں گا ٹیچرس ٹریننگ پہ بناؤ. ٹیچرس ٹریننگ پہ بناؤ تاکہ پاکستان کی ٹیچرس ٹریننگ تمہارے ہاتھ میں آ جائے کسی طریقے سے. اگر ٹیچرس ٹریننگ ہمارے ہاتھ میں آ گئی اسپیشلی پرائمری لیول کے اوپر, یہ پاکستان پھر صحیح راستے پر ہے. ہمارے ہاتھ میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ کے ہاتھ میں آ جائے, نہیں, مخلص لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے, عقل مندوں کے ہاتھ میں آ جائے, یہ کمرشلائزیشن سے بچ جائے کسی طریقے سے. تو آپ کے پاس جو قومیں بنتی ہیں وہ پرائمری اسکول میں بچوں کی تربیت سے بنتی ہیں. پرائمری اسکول کے ٹیچرز کو ٹرین کرنے والے ادارے قوم کو بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ کہ چیپٹر ہی خالی ہے. یہی اچھی بات بھی ہے کہ خالی ہے, ابھی برانڈ نہیں بنا ہوا. آپ برانڈ بنا سکتے ہیں, آپ برانڈ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. جو کام پہلے دودھ والا کر رہا تھا نا, وہ اب آل پرس کرتا ہے, اور جو پہلے مرغی والا کرتا تھا وہ اب KNN کرتا ہے, اور جو پہلے قصائی کرتا تھا وہ اب میٹ ون کرتا ہے. ابھی تک ٹیچرز ٹریننگ کا کوئی برانڈ نہیں بنا ہے, آپ بنا لو, ابھی فائدہ بھی ہوگا, پیسہ بھی بنے گا اس کے اندر, قوم بھی بنے گی, پیسہ بھی بنے گا. یہ ایک کام ہو گیا. دوسرا کام کیا ہے؟ ہماری قوم کی اکانومی, اور اکانومی چلتی ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے اور پروڈکٹیوٹی سے. 2 چیزوں کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. ایک تو یہ کہ قوم میں پروڈکٹیوٹی کیسے آئے گی, دوسرا یہ کہ قوم کا فائنینس کیسے بنے گا. اگر ان 2 چیپٹرز کے اوپر کام کرنے آؤ تو اس کا ایک ملاپ بنتا ہے بہت بیسک لیول کے اوپر, اس کو ہم کہتے ہیں مائکرو فائنینس. مائکرو فائنینس میں پروڈکٹیوٹی اور فائنینس کا ملاپ بنتا ہے. دوسرا کام یہ کام ہے مائکرو فائنینس. بس پہلا کام ایجوکیشن, ایجوکیشن میں یونیورسٹی, یونیورسٹی سے ٹیچرز ٹریننگ, اور ٹیچرز ٹریننگ سے پرائمری اسکول, اور پرائمری اسکول سے بچے, اور پھر وہ قوم بنے گی. اور دوسرا ہو گیا اکانومی, اکانومی سے آئے فائنینس اور پروڈکٹیوٹی, اور فائنینس اور پروڈکٹیوٹی کا جو ملاپ بنتا ہے وہ گراس روٹ لیول کے اوپر مائکرو فائنینس میں آتا ہے. یہاں پہ جانا پڑے گا. اور تیسرا کام ہے لمبی مدت کی منصوبہ بندی. لمبی مدت کی منصوبہ بندی انسٹیٹیوٹ سے بنتی ہے. وہ انسٹیٹیوٹ بنتے ہیں ریسرچرز سے, اور وہ ریسرچرز جو بنتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ لائف سے بنانے پڑتے ہیں. تو تیسری فیلڈ جس پہ کام کرنا پڑے گا وہ کچھ خاص فیلڈز کے اندر اسکالرشپ دے کر انہیں انہینس کرنا پڑے گا تاکہ ہماری قوم وہاں چلی جائے, پھر وہ ہمارے لیے کام آ جائے. یہ 3 فیلڈز ہیں جو اس وقت کی ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. لیکن ان میں سے کوئی بھی منصوبہ 25 سال سے کم کا نہیں ہوگا. کم سے کم 25 سال 30 سال سوچنے پڑیں گے. اتنے میں مر چکا ہوں گا, آپ کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہم لوگوں کے مرنے سے قوم کیا مر جائے گی؟ قوم نے زندہ رہنا ہے. مجھے اگر کل موت آنی ہو نا تو مجھے آج بنا لینا چاہیے. میں تو کل مر جاؤں گا, قوم تو زندہ رہے گی بھائی. تو آپ کو اور ہمیں ہمیشہ اس بوڑھے کی طرح سوچنا پڑے گا جو اگلے سال مرنے والا ہے, لیکن درخت وہ اگا رہا ہے جو 5 سال بعد پھل دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا, لیکن پچھلی نسل نے جو لگایا تھا اس کا پھل میں نے کھایا ہے, تو اگلی نسل کو بھی میرے لگے ہوئے کا پھل ملنا چاہیے. عزیزان محترم, جب تک ایسے نہیں سوچیں گے معاملہ حل نہیں ہوگا. ہم لوگ فوری رزلٹ چاہتے ہیں, آج کروں کل رزلٹ مل جائے. وہ پھر دیگ میں بنتا ہے, 2 گھنٹے میں تیار ہو جاتی ہے. اس میں مشکل یہ ہے کہ وہ 2 گھنٹے میں ختم بھی ہو جاتی ہے.
آپ کو لمبی مدت کا سوچنا چاہیے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. لکھا ہے, یہ بہت اچھا کیا, لکھا ہے کہ کیا ہمارے لیڈرز کی مظلومیت یہی ہے کہ ہماری عوام امتحانات کے لیے تیار نہیں, اسی لیے انہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے؟ آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ جب میں صلح پہ بات کر رہا تھا تو ایک جملہ میں نے 3 دفعہ تکرار کیا. میں نے کہا نہ ہر صلح غلط ہے نہ ہر صلح صحیح ہے. نہ ہر صلح غلط ہے نہ ہر صلح صحیح ہے. وہ صلح جو ہماری بنیادی مصلحتوں کا دفاع کرے لمبی مدت میں وہ صلح صحیح ہے, اور جو یہ نہ کرے وہ صلح غلط ہے. میرے خیال میں یہاں پہ تالی دونوں ہاتھ سے بج رہی ہے, ایک ہاتھ تالی نہیں بجا رہا ہے. اوپر بھی مسئلہ ہے, نیچے بھی کچھ ایشو ہے, اور یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجے جا رہی ہے. وہ ایک چور گیا کہیں چوری کرنے کے لیے, تو وہ جب چوری کر رہا تھا تو کھٹ پٹ ہوئی, تو جو صاحب خانہ تھا وہ جاگ گیا. اس نے کہا کہ کون ہے؟ تو چور کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کو کیسے چپ کرائے. اس نے کہا بارات جا رہی ہے. تو وہ سو گیا, گھر والا سو گیا کہ چلو بارات جا رہی ہے, بارات میں تو ہوتا ہے کچھ کھٹ پٹ ہو جاتی ہے. تو وہ دوبارہ اٹھا اور اس نے کہا کہ کون ہے؟ تو چور نے کہا کہ پہلی دفعہ بارات چل گئی تھی, دوبارہ بھی چلا دیتے ہیں. اس نے کہا بارات جا رہی ہے. تو وہ سو گیا دوبارہ. تو تیسری دفعہ اٹھا اور چور نے پھر کہا بارات جا رہی ہے. تو وہ جو صاحب خانہ تھا وہ تھوڑا اس کا دماغ کام کرنے لگا, کہنے لگا کہ بھائی اگر بارات جا رہی ہے تو باجے کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ باجے بارات جاتی ہے تو باجا بجتا ہے. تو چور نے کہا بیٹا سو جاؤ, باجا کل صبح بجے گا. باجا کل صبح بجے گا. تو آپ ایسا نہ سوچیے گا کہ باجا کل صبح بجے, ابھی دیکھنے کو باجا وجہ ہے بھی یا نہیں ہے. اللہ بہتر کرے گا. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے, پرابلمس کے اوپر پریشان مت ہو, اگنور بھی نہیں کریں, لیکن دل برداشتہ نہیں ہو. یہ خدا کا کام ہے, یہ بعض اوقات کشتی کو پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے جاتا ہے. تو نہ میں پرابلمس کو اگنور کروں گا کہ بھئی کوئی پرابلم مجھے آنکھوں سے نظر آ رہی ہے, اس کو میں آئیڈینٹیفائی نہیں کروں, یہ تو نہیں کروں گا. یا ایکشن نہ لوں, وہ بھی نہیں کروں گا. لیکن کوئی یہ کہ چونکہ پرابلم نظر آ رہی ہے لہذا میرا دل ڈوب گیا, میں کہوں بس قوم مر جائے گی, یہ بھی نہیں کروں گا. کیوں؟ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے یہ خدا کا کام ہے, یہ اپنی کشتی پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے جاتا ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو اس امید پر کہ خدا نکال کے لے جائے گا, چپو دریا میں نہیں ڈال دینے چاہیے. اپنے چپو اپنے ہاتھ میں رکھو, چلاؤ, پھر خدا پہ بھی امید رکھو کہ وہ کشتی کو نکال دے گا انشاءاللہ تعالی. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اچھا, اب یہ جو سوال ہے یہ ایک لحاظ سے بہت اچھا ہے اور ایک لحاظ سے تھوڑا پرابلمٹک ہے. سوال یہ ہے, آپ نے یونیورسٹی کی بات کی لیکن ہمارے ہاں تو اسکول پہ بھی صحیح توجہ نہیں دی گئی. مثلا ہر ایک نے اپنا اسکول بریکٹ میں 1.5 انچ کی مسجد کھول دی, فلاں مولانا کا اپنا اسکول, فلاں کا اپنا, اور ہماری جماعت کا اپنا. اگر ایک بڑا اسکول ہو تو کیا بہتر نہیں ہے؟ اچھا, اب اس سوال کے اوپر میں اگر آپ سے کمنٹس مانگتا, اگر اس میں فورم میں کوئی گنجائش ہوتی, تو آپ میں سے کچھ لوگ کہتے بالکل صحیح کہہ رہا ہے, ایک بڑا اسکول بناؤ معاملہ ختم. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ایک بڑے اسکول کی کہانی کیسے چل سکتی ہے, 2 کروڑ کا شہر ہے, یہاں پہ ایک بڑا اسکول تھوڑی بننا ہے کیا. اچھا, اس کا بیچ کا بھی ایک راستہ ہے. ایک ادارہ ہو جائے جو کریکولم اور اسکول مینجمنٹ کا سسٹم بنا لے, باقی سب اپنے اپنے اسکول کھولتے رہو. میں ایجوکیشن کے اندر اس کا معتقد ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں جب ایجوکیشن کے اوپر بات کی تو میں نے ٹیچرز ٹریننگ کی بات کی, اور دوسرا پارٹ ہے اسکول مینجمنٹ کا سسٹم. اسکول مینجمنٹ کا سسٹم ہمیں 2 چیزوں کے اوپر کام یقیناً کرنا پڑے گا, ایک فیکلٹی اور ایک سسٹم. ان دونوں پہ کام کریں گے ٹیچرز, جن کو ہمیں اپنے اس ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں بنانا پڑے گا. البتہ کچھ بنے بنائے باہر سے بھی ملیں گے. عزیزان محترم, یہ وہ لمبی مدت کا کام ہے. آپ دیکھیے, اس میں ایک تصور کیجئے گا, آپ کو اور مجھے کمپیوٹرز کا اچھی طرح سے پتہ ہے, ایک ہارڈ ویئر ہے, ایک سافٹ ویئر ہے. ایجوکیشن کے اندر ہارڈ ویئر کیا ہے؟ بلڈنگ, بینچ. سافٹ ویئر کیا ہے؟ سسٹم. سافٹ ویئر پہ کام کریں, ہارڈ ویئر پہ لوگوں سے کیا وہ خود کریں. بلڈنگز لوگ بنائیں اپنی مصلحتوں کی خاطر, آپ سسٹم بنائیں, ٹیچرز بنائیں.
تو جو اس سسٹم کو چلانے والے وہ آپ بنائیں، اور بلڈنگز اور بینچز اور یہ سب لوگ بنائیں گے. مثلا میرے پاس فرض کرو 5 کروڑ روپے، میں چاہتا ہوں 5 کے 10 بن جائیں. میں اس سے کہوں چلو تم اسکول بنا لو، تو 5 کروڑ روپے میں لگاؤں، بلڈنگ میں کھڑی کروں، سارے کام کروں، اس میں سسٹم کس کا چلے گا؟ سسٹم وہاں سے چلے گا. آپ ہارڈ ویئر کی ذمہ داری مت لیں. اگر اچھا ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہارڈ ویئر کی ذمہ داری لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ساری توانائی اسی میں ڈال دیتے ہیں. بلڈنگ کیسی ہوگی، سنگ مرمر کون سا لگے گا، ٹائل کون سا لگے گا، بہترین کھڑی کر دیں گے. اچھا اس میں کیا پڑھاؤ گے آپ؟ کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے، جب بلڈنگ بنے گی تو یہ بھی لے ہی آئیں گے. اور وہ لے آتے ہیں، اور پھر جو ہوتا ہے وہ میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے. تو اعزان محترم، لمبی مدت کی پلاننگ یہ کہتی ہے ہارڈ ویئر پہ کام مت کرو، سافٹ ویئر پہ کام کرو. ایجوکیشن کے چیپٹر میں اسکول مینجمنٹ سسٹم، کریکولم، سلیبس، اس کے اوپر کام کریں، فیکلٹی کے اوپر کام کریں. بلڈنگ کے اوپر کام لوگ خود بخود کریں گے، جن کو کمانا ہے وہ کریں گے اس کے اوپر. پھر مجھے اور بھی بہت سارے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا کہ وہ کیا گا، جب وہ پیسہ لگائے گا تو وہ اپنی چلائے گا بھی. یہ آپ کی مہارت ہوگی کہ آپ کا سسٹم اتنا اچھا ہو کہ وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کرے، پھر وہ آپ کا سسٹم لینے پہ مجبور ہوں گے. اور یہ وہ کام ہے جو آپ کو اور مجھے لمبی مدت میں کر لینا چاہیے. بس یہ آئیڈیا کہ سارے اسکول بند ہو جائیں ایک اسکول کھلے، یہ آئیڈیا صحیح آئیڈیا نہیں ہے. مینجمنٹ اور سسٹمز ایک ہوں. ایون اگر مائکرو مینجمنٹ مختلف ہوں اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. مائکرو مینجمنٹ مختلف ہو جائیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن سسٹم ایک ہو آپ کا. ایجوکیشن مینجمنٹ سسٹم کی مینجمنٹ ایک ہو، سسٹم کی مینجمنٹ، مائکرو مینجمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اس کو ہمیں اس طرح سے کام کرنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آل محمد. اب یہ مشہور و معروف سوال ہے جو 2 مہینے سے تقریباً چل رہا ہے. گلگت بلتستان کے الیکشن میں سیاسی جماعتیں، پتہ نہیں ایک کچھ لکھا ہے بیچ میں، ایک کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہر جماعتیں تو پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اتحاد و اتفاق کی باتیں کرتی ہیں سنی برادران کے ساتھ. سنی برادران کے ساتھ اتحاد ہو سکتے ہیں، مگر اپنی فقہ کے لوگوں سے اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ میں نے فیصلے نہیں کرنے ہیں، اور نہ میں اس کو ڈیفینڈ کروں نہ میں اس کو ریجیکٹ کروں. جو لوگ وہاں پہ تھے وہ یہ بتا پائیں گے کہ کیوں نہیں ہو سکا اور کیوں ہوا اور کیوں نہیں ہوا، اور غلطی کس کی تھی اور کس کی نہیں تھی. یہ کام میرا کام نہیں ہے، میں اس کے اندر نہیں جا سکوں گا. لیکن ایک بات مجھے پتہ ہے، وہ یہ کہ بہت دفعہ ہم اس بات پہ کلیئر نہیں ہوتے ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں، ہمارے اہداف کیا ہیں. ہم کود بیٹھتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں حاصل کیا ہونا ہے. مثلا میں بالکل انصاف سے سوچئے گا، یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے شاید کئی سو ہو سکتے ہیں، 200 250 پتہ نہیں 150 کے قریب، یہ سب ایک ہدف سے بیٹھے ہیں یہاں پر. 100% ایک آبجیکٹیو ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. کسی کی فکر میں اتنی گہرائی ہوگی کہ وہ سوچ رہا ہوگا کہ اس پروگرام سے اگلے 10 سال میں کیا مل سکتا ہے. کسی کے ذہن میں کوئی گہرائی نہیں ہوگی، اس کو صرف یہ سوچنا ہوگا کہ یار گھر میں بیٹھوں گا تب بھی گرمی لگے گی نا، تو وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہوں. ممکن ہے کوئی ایسا بھی ہو؟ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی ایسا ہے دین کے نام پہ کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں، خود بتائیں اللہ رمضان کا مہینہ ہے، ثواب کمانے کے لیے جا کے بیٹھ ہی جاتے ہیں. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں وہاں پہ دین کی بات ہوتی ہے، علم کی بات ہوتی ہے، مجھے علم لینا ہے، مجھے ایک. تو مختلف اہداف ہو سکتے ہیں، مختلف وسائل ہو سکتے ہیں، مختلف مینٹیلٹیز ہو سکتی ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 100% ایک فورم کے اوپر، پلیٹ فارم کے اوپر سب کو جمع کرنا شاید ممکن نہیں ہو پاتا. اور البتہ یہ سوال یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ سیاسی مسائل کو نہ بولیں. اس میں لکھا ہے کہ خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے، یعنی آپ میں یہ نہیں گھبرائیے گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ گلگت بلتستان پہ تبصرہ نہ کریں، کیونکہ معمولاً ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ سوال ہے، کچھ اور ہے، میں ابھی عرض کروں گا. تو میں جو اس میں جواب ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یوں احساس ہوتا ہے، اور اس کو میں معتقد ہوں، میرا خیال ہے میں اپنے اعتقاد کو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کہ قوم میں کچھ خرابیاں رہیں گی اس دور کی وجہ سے جو ہم پر گزر رہا ہے. ہم لوگ نئے ان فیلڈز کے اندر، ہم لوگ اس فیلڈ میں پرانے نہیں ہیں. ہم لوگوں میں اس کام کا میچور بیہیویئر ابھی ڈیولپ نہیں ہوا ہے. ہم لوگ ڈیولپمنٹ کے فیز سے گزر رہے ہیں. اب تصور کیجئے 25-30 سال پہلے یہ باتیں تھیں ہی نہیں، اصلاً ہمارے درمیان تھی نہیں. آپ کو میں صرف مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، جب مشرف کا دور شروع ہوا تھا تو مشرف نے ایک ریفرینڈم کروایا تھا. اچھا ہم نئے آئے تھے پاکستان،
اور ہمارا پولیٹیکل سائنس کا بیک گراؤنڈ تھا، تو ہم نے کچھ دوست احباب سے کہا کہ بھائی یہ مشرف ریفرینڈم کروانے والے ہیں تو ہم لوگ اس کے اوپر کچھ بات چیت کرتے ہیں. تو ہم نے ایک پروگرام ارینج کیا کھارادر میں ہم نے ایک پروگرام ارینج کیا جو ریفرینڈم اور پاکستانی سیاست کے اوپر کچھ بات چیت کرنے کے لیے تھا. آپ یقین فرمائیے پروگرام سے پہلے والی رات تک مجھے کال آ رہی تھی کہ زئی صاحب آپ سب لوگوں کو انٹیلیجنس اٹھا کے لے جائیے. اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی ہم کون سی بغاوت کر رہے ہیں، ایک لیکچر دے رہے ہیں وہ بھی سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، ہم نے کوئی کسی کے خلاف بغاوت کرنی ہے کیا؟ اتنا کیوں گھبرا رہے ہو؟ یہ 15-17 سال پہلے ہمارا عالم یہ تھا. 15-17 سال پہلے میرا جیسا آدمی اگر پولیٹکس پر بات کرنے کے لیے پروگرام رکھتا تھا نا تو لوگوں کی جان یہاں پہ اٹکی ہوتی تھی کہ اب پھنسے، اب مرے، اب یہ ہوا، اب وہ ہوا. ہم لوگ نئے اس فیلڈ میں اترے ہیں، ابھی ٹائم لگے گا تھوڑا میچور ہوتے اپنی مصلحتوں کو سمجھتے. میں ایک دفعہ ایران گیا، معذرت کے ساتھ میں اس کو ختم کروں، یہ سوال بھی مجھے کہنا ہے، آپ کا وقت میں نے بہت لے لیا ہے. میں کچھ چیزوں سے بہت دل برداشتہ ہوا تقریباً 1.5-2 سال پہلے. کچھ دوستوں کے ساتھ کام کیا جس میں بات نہیں بن پائی، 5-6 سال 7 سال لگائے اور وہ بات خراب ہو گئی اور وہ کام نہیں چل سکا. تو میں بہت دل برداشتہ ہوا، بہت ڈسہارٹ ہوا. اتفاقاً انہی دنوں ایران جانا ہوا. میں ایران گیا تو وہاں پر ایک بہت بڑے آیت اللہ ہیں، نام نہیں لینا چاہ رہا، ان کے بیٹے سے اور ایک بہت بڑے ریلیجیس اسکالر ہیں، عالم نہیں ہیں، ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، جو بہت اچھا دینی حلقہ ہے، یہ لوگ ایران کے اندر بڑے پرومیننٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی. تو میں نے اس سے کہا کہ یار یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو ہمارا پاکستان ہے اس میں ہم لوگ جہاں چند سال مل کے بیٹھتے ہیں آخر میں پھڈا ہو جاتا ہے اور ہم لوگ تتر بتر ہو جاتے ہیں. تم لوگوں نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا چونکہ وہ ایک آیت اللہ کا بیٹا تھا اور دوسرا جو تھا وہ بہت بڑے لیول کے منسٹر تھے، ان کا بیٹا تھا، اور منسٹر تو چھوٹا نام ہے ان کے لیے، تو ان کا بیٹا تھا، وہ تو بہت ایکسپیرینس لوگ تھے، دونوں گھاگ تھے وہ. تو اس نے مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھو جب تم لوگوں کی مولویوں کی تیسری نسل آئے گی نا پھر یہ مشکل حل ہو جائے گی. کہنے لگا تیسری نسل میں یہ مشکل حل ہو جائے گی. میں نے کہا بھائی چلو میں تو گیا میرا بیٹا بھی گیا، اس کا بیٹا تو تیسری نسل تک بچے گا کون یہاں پہ؟ کہنے لگا ہم تو بچے ہیں نا. کہنے لگا ہم لوگ دینداری کی 8ویں-10ویں نسل ہیں، ہمارے اجداد دینداری کرتے آئے ہیں، ہم لوگ دینداری میں نئے لوگ نہیں ہیں. تم لوگوں کے یہاں جب دینداروں کی تیسری نسل آئے گی نا تب یہ مشکل حل ہوگی. مجھے اس کی بات بہت وزین لگی ہے، بہت صحیح لگی ہے. بھئی میری نسل میں میرے پیچھے پورے خاندان میں کوئی مولوی نہیں ہے. جن لوگوں کے ساتھ میں مل کے کام کر رہا تھا ان کے بھی اجداد میں کوئی مولوی نہیں تھا. ہم مولویوں کی پہلی نسل ہیں، ہمارے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہو پائے گا جو ان کی 8ویں نسل کے پاس ہے. تو اس نے بالکل صحیح کہا کہ ہم لوگوں کو 2-3 نسلیں گزارنی پڑیں گی. جب سیکھنے کا موڈ ہو تب کی بات کر رہا ہوں، نہیں سیکھنے کا موڈ تو قیامت تک لگے رہو، کچھ نہیں ہونے کا. البتہ یہ کوئی قانون نہیں ہے، ممکن ہے کوئی پہلی نسل میں اتنا سیکھ لے جو دوسرے نے 8 نسل میں سیکھا ہو. لیکن عمومی طور پر کہہ سکتے ہیں تھوڑا تجربہ کر لو. یہ مشکلات آتی ہیں، کچھ مشکلات آتی رہیں گی، پھر آپ کی قوم میچور ہو جائے گی، پھر یہ بچکانہ حرکتیں نہیں کریں گے. اب یہ تھوڑا سا یہ دور گزار لو. تو میں اب معذرت کے ساتھ آخری بات اور کہوں، یا یہ بچپنا ہے یا یہ یتیمی ہے، گزار لو. یا یہ بچپنا ہے یا یہ یتیمی ہے، اسے گزار لو. بچپنا ہے تو ابھی کھیل کھیل میں گزار لو، یتیمی ہے تو جوتے کھا کھا کے گزار لو. لیکن بڑے ہو جاؤ گے تو اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. پریشان مت ہو. ہر قوم کو یہ دور گزارنا پڑتا ہے پھر سیکھتی ہے. ہر قوم کو گزارنا پڑتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ کچھ نہ کرو، کرتے رہو، ورنہ نہیں سیکھو گے تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، لیکن آپٹیمسٹک رہیں، ریئلسٹک بھی رہیں. آئیڈیالزم مت دکھائیں، آئیڈیالزم مت دکھائیں. ایک رات کچھ نہیں ہوتا، تجربہ کرو آہستہ آہستہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. لکھا ہے کہ امام کی صلح کرنے کی خاص وجہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ ایسا گروہ تھا جنہوں نے آپس میں منصوبہ کیا تھا کہ امام کو رسیوں سے باندھ کر امیر شام کے ہاتھوں فروخت کیا جائے. جنہوں نے منصوبہ بنایا یہ کون سا تھا، یعنی گروپ کون سا تھا، ان میں کون سے لوگ شامل ہیں؟
یہ بہت تفصیلی معرکہ ہو جائے گا. اس کے لیے بہترین کتاب وہی صلح امام حسن جو رہبر معظم نے ترجمہ کی تھی اور شیخ آل یاسین اس کے مؤلف تھے, اس میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. البتہ اتنا جذباتی نہیں ہے کہ رسیوں سے باندھ کر دینے کا ارادہ تھا, لیکن بہرحال وہ لوگ بکے ہوئے لوگ تھے اور وہ امام کے لشکر کے اندر گھسے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے امیر شام سے رشوتیں لی ہوئی تھیں, اور ان رشوتوں کے نتیجے میں امام کے اوپر میں نے عرض کیا قاتلانہ حملہ بھی کیا تھا اور ایک تیر امام کے جسم کے اوپر وارد بھی ہوا تھا. یہ ساری مشکلات تھیں جس سے امام گزر رہے تھے. مزید تفصیلات کے لیے انشاءاللہ آپ اسی کتاب سے مراجعہ فرمائیے گا. آپ کی حسن سماعت کا انتہائی شکریہ, اور انشاءاللہ اگر ہم نے کوئی باتیں ایسی کہی ہوں جو جذبات میں آ کر اور اپنی کلام کی روانی کے اندر آ کر حدود کو کراس کرنا شمار کی جائیں تو اس کے لیے پہلے سے معذرت کر لینی چاہیے تھی. اب آخر میں معذرت کرتے ہیں. البتہ اس معذرت سے مشکل حل ہوتی نہیں ہے. جس نے معاف نہیں کرنا ہوتا وہ معذرت کے بعد بھی معاف نہیں کرتا ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بالآخر کچھ نہ کچھ سننے سنانے کے لیے جگہ چھوڑ دیں سوسائٹی کے اندر. آخری بات جس میں میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ, کچھ فورمز ایسے چھوڑ دو جس پہ لوگ کھل کے بات کر لیں. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ممکن ہے اس وقت برا لگتا ہے, اس وقت بڑا تلخ لگتا ہے, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے تھوڑے ذہن کھلتے ہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں نا تب بھی سامنے والوں کے ذہن کھلیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بولنے والا غلط بولتا ہے. لیکن اگر آپ نے وہ فورمز نہیں رکھے جہاں پر کھل کے باتیں ہوئیں تو پھر کہیں پر بھی لوگوں کی عقل و شعور میں اضافہ نہیں ہوگا. کچھ فورمز ہونا ضروری ہیں. البتہ ممکن ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ فورم نہیں ہے تو ہم نے اتنا کھل کے بھی نہیں کہا, اسی لیے نام لے کر اور اداروں کے نام لے کے نہیں کہا. تو کچھ جگہ ہونی چاہیے, فلیکسیبلٹی چھوڑ دو, اس میں جبر مت دکھائیں کہ بس جو میں وہ جملہ خطرناک ہو جائے گا جو میں بعض اوقات نجی محفلوں میں کہتا ہوں لیکن یہاں پہ نہیں کہوں گا. ہم ایک نظام کے ماننے والے بنیں لیکن اپنے آپ کو نظام کا منحصر قرار مت دیں. ہم صرف اکیلے نہیں ہیں, یہاں دوسرے لوگ بھی ہیں. سب لوگوں کے آئیڈیاز کو لے کے چلنا ہوتا ہے, سب لوگوں کے آئیڈیاز کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے. تو آپ اور میں کسی فکر کے ماننے والے ہیں, اس فکر کے ساتھ اسٹانچ بلیور ہیں, اس پہ جان دینے کو تیار ہیں, لیکن گراؤنڈ دو, سب کو لے کے چلو تاکہ معاملہ حل ہو سکے انشاءاللہ. اپنی صحت و سلامتی کے لیے ماہ مبارک رمضان کے اندر ان عبادات کی قبولی کے لیے اور سب سے بڑھ کر وقت کے امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. میں شکر گزار ہوں حجت الاسلام مولانا علی مرتضیٰ زیدی کا کہ انہوں نے ہماری اس موضوع پر رہنمائی فرمائی. خدا بندہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہماری کل کی نشست کا موضوع عدالت الہی پر ہونے والی اعتراضات ہے, جس سے حجت الاسلام مولانا عقیل موسیٰ خطاب فرمائیں گے. ہمارا پروگرام ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گا. رمضان